جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، السلام علیکم۔ جی الحمدللہ، ہم نے صبح سے پوسٹ کی تھی اور اس کے بعد کافی پارٹیسپیٹ نے اچھا رسپانس کیا اور انہوں نے انٹرسٹ ظاہر کیا، جس کی وجہ سے ہم آج لیکچر کر رہے ہیں۔ تو ہمارا جو سب سے پہلے ہے، ہم بات کریں گے کہ میں نے اس چیز کو کیسے لیا اور کیسے سٹارٹ کیا مائی جرنی۔ میں نے کچھ پہلے بھی ڈسکس کر دیا ہے اور کچھ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ 2020 میں ہی میں نے سٹارٹ لیا تھا اور میں ایک ایز اے اسٹوڈنٹ ہی کام کرتا رہا ہوں اور ابھی بھی میں انشاءاللہ میری پڑھائی جاری جی ہے۔ تو آپ اس چیز کو ہم اپنے ذہن سے بالکل نکال دیں کہ میں نہیں کر سکتا، یہ بات تو آپ کے ذہن میں ہونی نہیں چاہیے اگر آپ ای کامرس میں آ رہے ہیں اور اس فیلڈ کے اندر آ رہے ہیں، کیونکہ سٹارٹ کے اندر آپ کو بہت مشکلات آئیں گی۔ تو اس کے بعد آپ نے جا کے اس چیز سے کوئی آپ کو بینیفٹس حاصل ہونے لگے گا۔ یہ نہیں ہوا تھا کہ ہم نے پہلے دن ہی اپنی کوئی پوسٹ لگائی تھی اور ہمیں کوئی انکم جنریٹ ہونے لگی تھی، ہمیں آرڈر آنے لگے تھے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، نہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ اور ہم جی ڈھیٹ قسم کے تھے، ڈھیٹ تھے، ایک میں تھا، ایک میرا فرینڈ تھا، کیونکہ ہمیں کوئی گائیڈ لائن نہیں تھی اور ہمیں، میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ جو ہم کام کرنے لگے ہیں یہ ڈراپ شپنگ ہے، کیونکہ میں نے یہ جو میں نے آپ کے سلائیڈ شو ہو رہی ہوگی آپ کو، اس میں آپ دیکھ پڑھیں، اس کو ریڈ یس سر۔ کریں، تو اصل میں یہ ہوا تھا کہ میں نے ایک کورس سٹارٹ کیا تھا، کراچی کی اکیڈمی تھی اس میں۔ تو انہوں نے مجھے ایک ٹاسک دیا تھا کہ اگر آپ اس ہماری جو ہے ہم نے کورس ڈیزائن کیا، اس کورس کی پبلکسٹی کریں فیس بک کے اوپر، تو ہم آپ کو، اگر آپ پارٹیسپیٹ کو انرول کرواتے ہیں تو ہم آپ کو فری میں کورس جو ہے اناؤنس کر دیں گے، آپ فری میں کورس کر سکتے ہیں۔ تو اس چیز نے مجھے موٹیویٹ کیا، مجھے وہ کورس پسند تھا ویسے بھی کہ میں یہ کورس کروں۔ تو وہ تھا میرے خیال میں مائنڈ اینڈ اسپرچوالٹی کے اوپر تھا وہ کورس۔ تو میں کیونکہ ایک سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں تو مجھے وہ بہت اچھا لگا کورس، تو میں نے اس کو جوائن کرنا تھا ہر لحاظ سے، تو میں نے وہ کام سٹارٹ کر دیا، ان کی پوسٹنگ کو آگے شیئر کرنا شروع کر دیا۔ تو اس کے کیا ہوا کہ جی مجھے اس میں انرول ہو گیا میں فری کے اندر۔ تو اس سے میں نے پھر ایک دن خود ہی اندازہ لگایا، سوچا کہ کیوں نہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ لوگ تو اس پہ آتے ہیں پوسٹ کے اوپر، ہم نے ایک پوسٹ لگائی اور لوگ آنا شروع ہو گئے، تو کیوں نہ کوئی ایسی پروڈکٹ لگا دی جائے کہ اس کے اوپر آرڈر آنا شروع ہو جائیں اور ہم یعنی کہ اس سے کچھ نہ کچھ پیسے کما سکتے ہیں، پروفٹ لے سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہمارا یہ جرنی سٹارٹ ہوا۔ تو پھر انشاءاللہ پھر ہم نے جب گروپ جوائن کیے تو ہمیں پتہ چلنے لگا کہ یہ تو کام پہلے ہی ہو رہا ہے، ہم کوئی نئے نہیں کرنے لگے، پہلے سے ہی لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ یہ کام کر رہے ہیں اور اس کام کو لے کے چل رہے ہیں، تو ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ پھر ہم نے انشاءاللہ اس کام کو لیا اور چند ہی یعنی کہ مہینوں کے بعد، 3-4 مہینوں کے بعد ہم پراپر ایک فیلڈ میں آ گئے اور ہم نے اس کام کو پراپر یعنی کہ لیا۔ پہلے تو ہم یعنی کہ ایسے ہی تھا کہ کبھی کر لیا، کبھی پوسٹنگ کر دی، کوئی آیا نہ آیا، اور ہم مایوس بھی بہت ہوتے تھے کہ ہم نے اتنی محنت سے یہ کی، ڈسکرپشن بنائی، بلٹ پوائنٹ بنائے اور سب کچھ کیا، اور اس کے بعد کوئی بھی آ نہیں رہا اور کوئی اس کو یعنی کہ اس کے اوپر کامنٹس بھی نہیں کر رہا۔ تو یس سر۔ بعض دفعہ تو دکھ ہوتا تھا کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی نہیں ہو رہا، لیکن پھر ہم لگے رہے، یعنی کہتے ہیں نا ڈھیٹ بنے، تو پھر ڈھیٹ بننا پڑتا ہے، ڈھیٹ بنیں گے تو پھر جا کے کام ہو جائے گا۔ پھر اگر ہم ویسے بھاگ جاتے کہ جی نہیں ہو سکتا اور اس سے کچھ نہیں ہوتا تو پھر کچھ بھی نہیں ہونا تھا، لیکن ہم نے لگے رہے اور انشاءاللہ ہم نے اس چیز کو کر لیا۔ تو دراصل ہوتا یہ ہے کہ اس کام کے اندر شروع کے اندر آپ کی پوسٹ کو کوئی نہیں دیکھتا، کوئی اس کے اوپر کامنٹس نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کرتا، اور اگر کرے گا بھی صحیح تو آپ سے اتنے سوال پوچھے گا کہ آپ اس کو ہینڈل ہی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوتا۔ وہ ایسے ایسے کوشچن کرے گا آپ سے کہ ہمیں مثال کے طور پر اس طرح پروڈکٹ چاہیے، ہمیں فری ڈلیوری چاہیے۔ اب آپ کی اپنی پروڈکٹ تو ہے نہیں کہ آپ اس کو فری ڈلیوری دے دیں گے، یا آپ نے اپنے پاس مال تو منگوایا نہیں ہوا کہ آپ اس کو کہہ دیں گے فری ڈلیوری بھی دے دیں گے آپ کو، کیش آن ڈلیوری بھی دے دیں گے آپ کو۔ یعنی کہ ایک بندہ خود اونر ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو خود مینج کر سکتا ہے، لیکن ڈراپ شپنگ کے اندر آپ خود ایز اے اونر تو ہوں گے، لیکن ایسے نہیں ہوگا، آپ نے جس سے آپ نے ڈیل کیا ہوا ہے پیچھے،
اس کے جو اس نے آپ کو رولز بتائے ہیں اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، پھر اپنے رولز بنانے ہیں، اور پھر کسٹمر کے رولز کو بھی دیکھنا ہے. یہ نہیں کہ آپ اپنے ہی رولز کو لے کے فالو کر کے چلتے رہیں اور کسٹمر اس پہ آئے نہ ایگری نہ کرے تو پھر آپ کے رولز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے تینوں چیزوں کو آپ نے مینج کرنا ہے، کیونکہ آپ پیسے صرف اسی چیز کے کمائیں گے ڈراپ شپنگ کے اندر کہ آپ چیزوں کو مینج کتنا اچھے سے کرتے ہیں، اور کچھ نہیں ہے ڈراپ شپنگ کے اندر ایز اے مینجمنٹ. جس کو مینجمنٹ سمجھ آ گئی اس نے ڈراپ شپنگ سے پیسہ کمانا سٹارٹ کر دینا ہے. اور جس کو مینجمنٹ سمجھنا ہے، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں کوئی پروڈکٹ نہیں ہے، آپ نے پروڈکٹ کو ہاتھ تک نہیں لگانا، جسٹ آپ نے صرف باتیں کرنی ہیں. اور باتیں کیا کرنی ہیں، آپ نے ہول سیلر سے باتیں کرنی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کسٹمر سے باتیں کرنی ہیں، آپ نے درمیان میں ایجنٹ بننا ہے. ہول سیلر کی بات آپ کے ساتھ، آپ کی بات آگے کسٹمر کے ساتھ، ان تینوں کو آپ نے ملا کے خود پیسے کمانے ہیں اور ان سے کام لینا ہے. ہول سیلر سے بھی کام آپ نے لینا ہے اور کسٹمر سے پیسے بھی آپ نے نکلوانے ہیں. آپ نے جسٹ پروفٹ کمانا ہے بیچ میں کھڑے ہو کے. تو یہ ڈراپ شپنگ ہے، اسی کو ڈراپ شپنگ کہتے ہیں. اور یہ ایک آسان وے ہے اس فیلڈ میں آنے کا. اس سے آپ پہلی چیز تو آپ کے اندر کانفیڈینس آ جائے گا، آپ پتہ چل جائے گا کہ سیل ہوتی کیا ہے، سیل ڈیجیٹل سیل کیا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اس میں دیکھیں ڈراپ شپنگ ان دا ڈیجیٹل گیم انڈسٹری ہے. یہ ایک گیم ہے جس کو آپ ڈیجیٹلی کھیلتے ہیں، کہ آپ کھیلتے ہیں ہول سیلر سے کھیلیں آپ، کہ اس سے سستی چیز کیسے لینی ہے. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی اسکل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس سے سستی چیز کیسے لے سکتے ہیں. کیونکہ ایز اے پاکستان میں بات کروں تو یہاں پہ 70% ریسیلر ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ہول سیلر کا نام دے کے گھوم رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہول سیلر ہیں، وہ ہوتے ریسیلر ہیں. وہ جیسے آپ نے ریسیلر بننا اسی طرح کے وہ ریسیلر ہیں. اب ان کو جیسے میسج کرتے ہیں جی میں بھی ہول سیلر ہوں، وہ آپ کو چیز اتنی مہنگی دے رہے ہیں کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. جب آپ اصل قیمت پہ پہنچیں گے تو پھر آپ کی آنکھیں کھلیں گی کہ یہ تو اتنی ہمیں مہنگی چیزیں دے رہے ہیں. تو آیا کہ آپ نے اس چیز کو کیونکہ آپ نئے ہیں فیلڈ کے اندر، آپ کو نہیں پتا اس چیز کی کیا پرائز ہے. جب آپ تھوڑا سا ایکسپیرینس آ جائے گا آپ کے پاس تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا اس کی چیز کی پرائز تو یہ ہے. یہاں سے آپ نے اتنے کی مل رہی ہے تو یہ بندہ اتنے کی دے رہا ہے، یہ ہول سیلر ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ ہول سیلر جو ہے وہ آپ کو ہول سیل ریٹ ہی دے گا، وہ آپ کے ساتھ ہیرا پھیری نہیں کرے گا. کیونکہ اسے پتہ ہے اگر مجھ سے اچھا ریٹ نہ ملا تو اس نے کسی اور کے پاس چلے جانا ہے، تو وہ آپ پہ ہے. تو میں نے آپ کو ایک چیز سمجھا دی ہے کہ ڈیجیٹل گیم انڈسٹری. آپ نے گیم کھیلنی ہے کس کے ساتھ، ہول سیلر کے ساتھ اور کسٹمر کے ساتھ. اور آپ نے یس سر. کبھی شو نہیں کروانے دینا کسٹمر کو کہ آپ ایک تھرڈ پارٹی ہیں، آپ بیچ میں کھڑے ہو کے پیسے لے رہے ہیں. اگر اس کو یہ پتا چلے گا تو وہ تو ڈائریکٹ اس کے پاس چلا جائے گا، وہ کہے گا کہ میں آپ سے نہیں لے رہا کیونکہ مجھے آپ سے سستی چیز ملنی ہے. تو آپ نے اس کو آپ نے یہ شو کروانا ہے کہ میں اونر ہوں، میری چیز ہے اور میں بھیجوں گا آپ کو. آپ نے اپنے الفاظ سے، اپنی چیزوں سے، اپنے کول و فال سے یہ ظاہر کرنا ہے اسے کہ یہ میری چیز ہے، میں اس کو خود ڈیل کر رہا ہوں اور میرے پاس سامان پڑا ہوا ہے، میں نے خود آپ کو دینا ہے اور میں ہی آپ کو دوں گا. اور گارنٹی بھی آپ نے اپنی دینی ہے، وارنٹی بھی آپ نے اپنی دینی ہے کہ اس چیز کی گارنٹی ہے کہ یہ اچھی چیز ہے اور اس میں کوئی رولا نہیں ہوگا. کائنڈلی مجھ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو بات کہ یہ ایک کیا چیز ہے. میں اس کے بعد آپ کو ڈیفینیشن پہ لے جاتا ہوں کہ واٹ از ڈراپ شپنگ. ڈراپ شپنگ ہے کیا چیز، مجھے بتاتے جائیں ساتھ ساتھ کہ سپیڈ صحیح ہے یا ہم تیز جا رہے ہیں، سلو جا رہے ہیں، کیا ہے، کوئی ایشو تو نہیں ہو رہا. جی پارٹیسپیٹ جو ہے اگر بول نہیں سکتے لیکن میسج تو کر سکتے ہیں سب. میسج میں بتا سکتے ہیں آپ کے کیسے جا رہی ہے ہماری کلاس، آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ یہاں صرف میں بول ہی جا رہا ہوں. یس سر. جی جی ٹھیک جا سر رہا آ ہے رہی ہے، بیسٹ ہے سر. جی سب رپلائی کریں مجھے پھر ہم آگے سٹارٹ لیں گے. ہمیں تو پتہ چلے کہ ایک لوگ ایکٹیو بھی ہیں کہ یا ہم صرف کھیل رہے ہیں بیٹھ کے. جی 2 بندوں کا رپلائی آیا ہے ابھی اور اس کے بعد کسی کا نہیں آیا. تو کائنڈلی باقی پارٹیسپیٹ بھی رپلائی کریں تاکہ ہم آگے آپ کو اس کی ڈیٹیل اور مزید دیں کہ جی باقی پارٹیسپینٹ جو وائس میں بتانا چاہے وہ وائس میں بتا دے، جو
میسج کرنا چاہے وہ میسج کر دیں. جی 3 پارٹیسپیٹ ہو گئے ہیں. جی انشاءاللہ ہم اس کو تیز کر رہے ہیں اب، کیونکہ پہلے ہمارا کلاس نہیں تھی، پہلے ہم باتیں کر رہے تھے، اب ہم سیشن کو لے کے چل رہے ہیں تو یہ ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا. جی اور کون کون ہے؟ چار بندوں نے رپلائی کیا بس. چلیں ابھی باقی پارٹیسپیٹ لگتا ہے رات کو زیادہ ہوگی یا سو رہے ہیں، وہ رپلائی نہیں کر رہے. تو ہم آگے لیتے ہیں کہ واٹ از ڈراپ شپنگ. ڈراپ شپنگ ہے کیا چیز؟ تو ہم اس کی ایک پراپر ڈیفینیشن کر لیتے ہیں. جی آواز آ رہی ہے؟ Yes, sir. آ رہی ہے جی سر. واٹ از ڈراپ شپنگ. ڈراپ شپنگ ہے کیا چیز؟ ڈراپ شپنگ از اے فلفلمنٹ میتھڈ where a store doesn't keep to product to sell in stock. یعنی کہ میں آپ کو صرف ٹرانسلیشن بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ڈراپ شپنگ جو ہے ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں آپ کو جو ہے سٹور جو ہے وہ اس کے اوپر پروڈکٹ، آپ کے پاس سٹاک نہیں ہوتا لیکن آپ نے پروڈکٹ کو سٹور کے اوپر سیل کرنا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ کہ آپ کا ایک سٹور ہے جہاں پہ آپ کی پروڈکٹ لگی ہوئی ہے، تو آپ اس پروڈکٹ کو سیل کر رہے ہیں لیکن آپ کے پاس سٹاک نہیں ہے اس چیز کا، آپ نے پیسہ انویسٹ نہیں کیا، جسٹ آپ نے تصویریں لینی ہیں اور اس کو اپنا ایک پیج بنانا ہے اپنی آئی ڈی کے ذریعے. آئی ڈی کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، پیج بنا لیں تو پیج کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، اور میں آپ کو دونوں چیزیں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ایک آئی ڈی کریٹ کریں اور اسی آئی ڈی پہ ایک پیج رکھیں اور اس کا کوئی نام رکھ لیں تو وہ ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ ڈراپ شپنگ ہے کیا چیز؟ کہ یہ ایک ایسا میتھڈ ہے جس کے اندر آپ کے پاس سٹاک نہیں ہوتا لیکن آپ اس چیز کو سیل کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ تھرڈ پارٹی یعنی سپلائر سے کسی ایک سپلائر ڈھونڈ لیتے ہیں، اس سے آپ مال لیتے ہیں اور خود اسی مال کو جو سپلائر کے پاس پڑا ہوا ہے اس کی آپ ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں، اشتہار لگاتے ہیں، اس کے اوپر پوسٹیں بناتے ہیں، پوسٹیں بنا کے کسٹمر کو دکھاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ اچھی پروڈکٹ ہے اور یہ آپ کے فائدے کی پروڈکٹ ہے اور آپ اس کو خرید لیں اور مجھ سے خریدیں. آپ اب اس چیز پہ اس کو قائل کرتے ہیں اور آپ پھر جب اس کا آپ کے پاس آرڈر آتا ہے تو آپ پھر ان دونوں چیزوں کو ریلیٹ کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں. کس کو؟ ہول سیلر کو یعنی سپلائر کو اور کسٹمر کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں. اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے رابطہ کرواتے ہیں، کبھی ایسا نہیں کرنا آپ نے. کہ آپ نے کبھی ایسا نہیں کرنا کہ آپ ہول سیلر کا نمبر کسٹمر کو دے دیں اور اپنے آپ کو ایک سائڈ پہ کر لیں. ایسا کبھی غلطی نہیں کرنی آپ نے، ایسے نہیں ہو سکتا. تو وہ ہول سیلر جو ہوگا پھر وہ آپ کو کمیشن نہیں دینے والا، اس کے پاس ڈائریکٹ کسٹمر چلا گیا. آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے خود بیچ میں رہنا ہے، آپ نے پیچھے سے بات کرنی ہے، بات کی ہوئی ہے، ڈیل کی ہوئی ہے ہول سیلر سے، آگے آپ نے کسٹمر سے ڈیل کرنی ہے اور اس کو پروڈکٹ دے دینا ہے. تو یہ ہے ڈراپ شپنگ. اور اس کے اب ہم بینیفٹس دیکھتے ہیں کہ اس کے فائدہ کیا ہے ڈراپ شپنگ کا. ڈراپ شپنگ از اے گریٹ بزنس ماڈل فار اسپائرنگ انٹرپرینور. کہتے ہیں کہ جو بزنس مینوں کا سب سے گریٹ بزنس جو ہے وہ ڈراپ شپنگ ہے. ٹو اسٹارٹ بیکاز اٹ از اسیسیبل. کیونکہ یہ ہر کسی کے اسیس کے اندر ہے. کوئی بندہ ایشو نہیں بنا سکتا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. میں اگر اسٹوڈنٹ ہوں تو میں بھی کر سکتا ہوں، اگر کوئی دکاندار ہے وہ بھی کر سکتا ہے، کوئی جس کا آن لائن سیلنگ سے کوئی واسطہ نہیں ہے وہ بھی کر سکتا ہے. کسی کے پاس پیسے ہیں نہیں ہیں، ٹائم اگر کسی کے پاس اتنا زیادہ نہیں ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ آپ اس ٹائم بیٹھ کے کریں اس کو. آپ نے جسٹ میسج آنا ہے تو اس کو رپلائی کرنا ہے بس. آپ بے شک کسی بھی چیز پہ ہیں، کہیں پہ بھی ہیں، آپ اس کو کرتے جائیں
اور رپلائی کرتے رہیں, کسٹمر ڈیل کرتے رہیں, کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے کرتے رہیں. آپ کو کسی بھی جگہ پہ پابند ہونے کی ضرورت نہیں ہے, نہ کسی ٹائم کی پابند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جسٹ آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے اور کرتے جانا. کوئکلی ٹیسٹ ڈفرینٹ بزنس آئیڈیاز, تو اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ آپ کو مختلف بزنس آئیڈیاز آئیں گے. اس کو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ آپ کا انیشیٹو ہے, آپ کا ابتدا ہے آپ کی, کہ آپ نے یہاں سے آپ نے اسٹارٹ لینا ہے. یہاں سے آپ کے ذہن کے اندر بہت سارے آئیڈیاز آئیں گے, کیونکہ آپ جب دیکھیں, آپ جب بازار جاتے ہیں تو اس دکان کے اندر کتنے یعنی 100 جو ہے پروڈکٹ پڑا ہوتا ہے, تو پھر آپ سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ بھی پروڈکٹ ہے, یہ بھی پروڈکٹ ہے, یہ بھی پروڈکٹ ہے. تو اسی طرح جب آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں گھسیں گے, جب ڈراپ شپنگ میں آ جائیں گے, تو پھر آپ کو پتہ چلنا لگ جائے گا کہ کون کون سا پروڈکٹ ڈیجیٹلی آن لائن سیل ہو رہا ہے, اور کس کی کیا ڈیمانڈ ہے, اور کسٹمر کیا چاہ رہا ہے, اس کی چاہت کیا ہے. جو مین چیز آپ نے سمجھنی ہے کہ کسٹمر کس چیز کو پسند کرتا ہے, اور وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے, اور کیا لینا چاہ رہا ہے. اب اس چیز کو اسی ماڈل سے سمجھیں گے, اور آپ کا 1 روپیہ بھی نہیں لگنے والا, فری میں آپ اس چیز کو جان جائیں گے. اور جو کہ بزنس کی سب سے بڑی سکل سمجھ لیں آپ, یہی ہے کہ بزنس کو سمجھنا, مارکیٹ کو سمجھنا. جو ڈراپ شپنگ آپ کو ایز اے فری دے رہی ہے, کہ ڈراپ شپنگ کریں, آپ کو فری میں بزنس آئیڈیاز آئیں گے, آپ بزنس سکل سیکھیں گے کہ کیسے آپ نے ان چیزوں کو مینج کرنا ہے. اچھا, یہ تھا ہمارے پاس دونوں چیزیں کہ ڈراپ شپنگ ہے کیا چیز, اور دوسرا تھا بینیفٹس آف ڈراپ شپنگ, کہ ڈراپ شپنگ کا فائدہ کیا ہے. آپ مارکیٹ کی اسٹرینتھ کو سمجھ سکتے ہیں, اور اس کا آپ کو فائدہ ہونے والا. جی سر, آل از اوکے, صحیح جا رہے ہیں ہم. جی کائنڈلی رپلائی کیا کریں, مجھے پتا چلے کہ ہم جی سر. سارے یس سر. اکٹھے ہیں. یہ نہ ہو کہ میں اکیلا بولی جا رہا ہوں. ایک یس سر. پارٹیسپینٹ ہیں جو کافی ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ, جو ہر دفعہ رپلائی کرتے ہیں. میں سب کو ان میوٹ بھی کر سکتا تھا, لیکن میں نے کسی کو میوٹ نہیں کیا, سب ان میوٹڈ ہیں, پھر بھی کوئی بول نہیں رہا. چلیں آگے, ہمارے پاس ایک اور چیز ہے کہ جی ٹھیک ہے, واصف صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, اور اسی کے ساتھ جو ہے محمد صہیب بھی کہہ رہے ہیں کہ صحیح جا رہے ہیں ہم. تو ٹھیک ہے, ماشاءاللہ آپ ایکٹیو بیٹھے ہیں. اس کا نیند آ رہی ہے ان کو, تو دیکھیں کچھ کرنے کے لیے, کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. تو آج آپ اگر کچھ کھوئیں گے تو کل کو آپ کچھ پائیں گے بھی صحیح. تو انشاءاللہ ہم تیز کرتے ہیں تھوڑا سا. تو اب ہمارا ہے ہو آور ڈراپ شپ پروگرام ورک. تو میں نے یہاں پہ ایک آپ کو تصویر دکھائی ہے, آپ اس کو سب غور سے دیکھیں, اور نیچے میں تھوڑا سا ریڈ بھی کر دیتا ہوں آپ کو کہ یہ کیسے ورک کرتا ہے. یہ ڈراپ شپنگ ماڈل جو ہے یہ کس طرح سے کام کرتا ہے, کیسے ورک کرتا ہے یہ. تو ہوتا کیا ہے کہ آپ ایڈورٹائز کرتے ہیں, یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. یو ایڈورٹائز آور پروڈکٹ فار سیل آن یور ویب سائٹ آن یور کسٹمرس. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے صرف ایڈورٹائز کرنا ہے پروڈکٹ کو اپنی ویب سائٹ کے اوپر, تاکہ آپ کے کسٹمر اس کو لے. سمجھ رہے ہیں بات, آپ نے جسٹ پروڈکٹ کو ایڈورٹائز کرنا ہے. اپنی ویب سائٹ پہ کر سکتے ہیں, اپنے فیس بک پیج کے اوپر کر سکتے ہیں, اپنے آئی ڈی کے اوپر کر سکتے ہیں, یا کسی بھی جگہ پہ آپ اس کو ایڈورٹائز کریں. ٹھیک ہے, جب ایڈورٹائز کریں گے لوگ اسے دیکھیں گے اور اسے بائی کریں گے. اچھا, اس کے بعد یور کسٹمر آرڈر دا پروڈکٹ, آپ کا جو گاہک ہے اس کو آرڈر کو بک کرتا ہے, یعنی اس پروڈکٹ کو لینا چاہتا ہے, اس کا آرڈر دیتا ہے. ٹھیک ہے, یو پلیس دا آرڈر. ٹھیک ہے, اب جب وہ لینا چاہتا ہے تو آپ اس آرڈر کو پروسیڈ کریں گے. پروسیڈ کرنے کے بعد آپ اس آرڈر کو جو ہے آگے دے دیں گے. کس کو دے دیں گے آپ, جس سے آپ نے بات کی ہے, ہول سیلر کو, سپلائر کو. آپ اس آرڈر کو آپ جو آپ کے کسٹمر نے آپ کو دیا ہے اس کو آپ سیدھا کاپی پیسٹ کریں گے, اس آرڈر کو, اس کا نیم, ایڈریس اور فون نمبر اپنے سپلائر کو بھیج دیں گے کہ یہ دیکھیں یہ میں نے آرڈر لیا ہے اپنے کسٹمر سے, اور اس کو آپ نے یہ آرڈر ہیں, اتنے پیس ہیں, آپ نے اس ایڈریس پہ, اس فون نمبر اور اس نمبر پہ بھیج دینے ہیں.
اور یہ آرڈر کنفرم ہے، میں نے کنفرم کر دیا ہے، وہ آپ کا سپلائر اس کو پیک کرے گا، اس کو شپ کرے گا اور وہ آپ کے کسٹمر کے پاس پہنچ جائے گا۔ تو یہ اس ایک ماڈل ہے ڈراپ شپنگ کا، اور اس طریقے سے یہ چیز ورک کرتی ہے۔ ایسے آپ پھر آرڈر لیں گے، اس کو پروسیڈ کریں گے، اس پروسیڈ کرنے کے بعد آپ اپنے سپلائر کو دیں گے، وہ خود شپ اس کو پیک کرے گا اور ایک کسی کوریئر سروس کے ذریعے سے اس کو آپ کے کسٹمر تک پہنچا دے گا، اور کسٹمر کو یہی فیل ہوگا اور کسٹمر یہی سمجھے گا کہ اس آرڈر کو آپ نے شپ کیا ہے اور آپ نے اس کو بھیجا ہے، تو ہے ہوگا بھی ایسے ہی، کیونکہ آپ نے ہی یہ سارا کام کیا ہے۔ آپ یہاں سے سٹارٹ ہوئے، آپ نے سارا کچھ ہینڈل کیا ہے، اور آپ کو اس سب کچھ ہینڈل کرنے کے ہی پروفٹ ملے گا۔ تو نیکسٹ میں جاتے ہیں ہم۔ نیکسٹ کیا ہے جی؟ تو یہ آپ کو کیا کیا چاہیے، اب ہم اس کی نیڈ کی بات کر لیتے ہیں۔ یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ڈراپ شپنگ ہے کیا، ہم نے ماڈل سمجھنا تھا، اس کی ہم نے ڈیفینیشن سمجھی، بینیفٹ سمجھے، اور اس ماڈل کو ہم نے ایک تصویر کے اندر بھی دیکھا کہ یہ ماڈل کس طرح ورک کرتا ہے۔ آ جاتے ہیں اب نیڈ کے اوپر، کہ آپ نے سٹارٹ جو لینا ہے آپ کے پاس ہونا کیا چاہیے۔ میں جی اس میں ایک ہی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ ہے آپ کا کہ آپ کے اندر اس چیز کی موٹیویشن ہونی چاہیے، جسٹ کہ آپ نے کرنا ہے۔ باقی چیزیں جو ہیں یہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ کسی کے پاس لیپ ٹاپ ہے، نہیں ہے، لیپ ٹاپ کوئی مشکل بات نہیں ہے، اگر آپ ارادہ کر لیں تو لیپ ٹاپ آ سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ بزنس آئیڈیاز ہیں، آپ ارادہ کر لیں، آپ اپنے ذہن کے اندر یہ چیز ڈال دیں کہ میں نے کچھ چیز بنانی ہے، میں نے کوئی آئیڈیاز ڈھونڈنے ہیں، اپنے ذہن کو صرف جسٹ یہ کہہ دیں آپ کہ میں نے آئیڈیاز ڈھونڈنے ہیں، تو پھر دیکھیں کیسے نہیں آئیڈیاز آتے ہیں، پھر آئیڈیاز خود بخود آ جائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد یہاں پہ جو بھی چیزیں ہیں کہ ایک سٹور چاہیے، تو جب آپ کے پاس موٹیویشن ہوگی تو پھر کیسے نہیں آتا سٹور بنتا، پھر سٹور خود بخود بن جائے گا۔ تو پھر آپ کے پاس جو ہے یہ سارا کچھ خود بخود ہونے لگ جائے گا جب آپ کے پاس موٹیویشن ہوگی تو یہ چیزیں آپ نے سمجھنی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ यस सर। تو آپ نے اپنی کبھی بھی موٹیویشن کو ختم نہیں ہونے دینا، اور اس کی میں آپ کو ایک ٹرکس بھی بتا دیتا ہوں کہ موٹیویشن ختم کیسے نہیں ہوگی، کہ آپ نے سب سے پہلے ایک اپنے پاس، اگر آپ بزنس میں داخل ہونے لگے ہیں تو آپ اپنے پاس ایک پیڈ رکھا کریں، چھوٹا پیڈ، پھر اس کے اوپر اپنے پہلے تو آپ بزنس آئیڈیاز کو لکھتے رہا کریں، کیونکہ آپ جب اپنے ذہن کو یہ بتا دیں گے نا کہ ہم نے مختلف آئیڈیاز ڈھونڈنے ہیں، تو پھر آپ کے پاس آئیڈیاز آنے لگ جائیں گے، ایٹومیٹکلی آنے لگ جائیں گے، اور پھر آپ ان کو لکھتے جائیں، کیونکہ ہم ایک آئیڈیا جو ہے آپ کے ذہن میں کچھ زیادہ دیر ٹکتا نہیں ہے، ایک آئے گا اور پھر وہ چلا جائے گا، پھر دوسرا آ جائے گا، پھر تیسرا آ جائے گا، تو اس طریقے سے ہوگا۔ تو آپ نے ان کو لکھتے جانا ہے تاکہ آپ کے وہ بزنس آئیڈیا سیو رہیں۔ جی، تو ایک ٹپس یہ ہوگی کہ آپ نے ان کو لکھتے جانا ہے۔ دوسرا، آپ نے سب سے پہلے آج اپنے کاپی نکالنی ہے، اور اس پہ جو فرسٹ کام کرنا ہے اس کام کو سٹارٹ کرنے سے پہلے، وہ وائی لکھنا ہے، وائی یو آر سٹارٹنگ ڈراپ شپنگ۔ آپ ڈراپ شپنگ کیوں سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کی آپ کے پاس کوئی ایک ٹھوس ریزن ہونی چاہیے، ایک وجہ ہونی چاہیے آپ کے پاس کہ آپ اس کام کو کیوں کرنا چاہ رہے ہیں۔ جیسے میرے پاس ایک خاص وجہ ہے کہ میں اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں، اس وجہ سے میں نے اس عمر میں ہی سٹارٹ کر دیا ڈراپ شپنگ، تو میں اس کو کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ جو جو سکل سیکھنی پڑیں گی میں کروں گا، سکل سیکھوں گا، مجھے جو جو سٹیپ کرنا پڑے گا میں اس کو لکھتا جاؤں گا اور اس کو سٹیپ بائی سٹیپ کرتا جاؤں گا۔ پھر رزلٹ کی مجھے کوئی فکر نہیں ہے، رزلٹ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، رزلٹ اللہ تعالیٰ دیں گے، اور میرا کام ہے جسٹ محنت کرنا،
اور جو اس چیز میں آتی جائے چیز آپ کی، یعنی کہ جو آپ نے پلان بنایا ہے، اپنا گول سیٹ کیا ہے، وہ آپ لکھتے جائیں اور اس کو اس میں ایڈ کرتے جائیں، اور پھر ایک پلان اور ایک پیٹرن ڈرا کریں، اور اس میں جو چیز آتی جائے گی آپ اس کو کرتے جائیں۔ تو یہ ہے اصل میں وہ چیز جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، کہ آپ نے اصل میں کچھ چیز کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو موٹیویشن چاہیے، اور موٹیویشن آئے گی کیسے؟ موٹیویشن صرف ایسے آئے گی کہ آپ کے پاس وجہ ہوگی کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں۔ اب میں 10:30 بجے بیٹھ کے آپ کو یہ ریڈ کروا رہا ہوں، آپ کو پڑھا رہا ہوں، تو اس کی کوئی وجہ ہے، اس کی کوئی پلان ہے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں۔ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر میں اس کام سے یہ کر سکتا ہوں تو میرے باقی دوست احباب بھی اس کام سے کچھ نہ کچھ سیکھ کے کر سکتے ہیں۔ تو ایک وجہ ہے، اس لیے میں یہاں بیٹھ کے کر رہا ہوں۔ اور سائیکالوجی تو یہاں تک کہتی ہے کہ آج جب تک انسان کے پاس کوئی وجہ نہیں ہوتی وہ کسی کام کو ہاتھ تک نہیں لگاتا۔ کیونکہ ہمارے پاس، آپ کو میں ایک سمپل مثال دیتا ہوں، آپ کو اگر بھوک لگتی ہے تو ایک بھوک آپ کی وجہ ہے، آپ کی موٹیو ہے، تو پھر اس محرک کے پیچھے آپ کھانا کھاتے ہیں، اس وجہ کے پیچھے کہ آپ کو بھوک لگی ہے آپ کھانا کھائیں گے، آپ کو پیاس لگی ہے آپ پیاس بجھائیں گے، پانی پئیں گے، ٹھیک ہے، یہ ایک وجہ ہے۔ تو آپ کے پاس جب وجہ ہوگی کہ میں نے اس کے لیے یہ پیسے کمانے ہیں، اس کام کے لیے میں پیسے، اور اس وجہ کو آپ کلیئر کریں، جتنا زیادہ ہو سکے واضح کریں اپنے سامنے، تو یہ تھوڑا سا چینج ہو جائے گا ہمارا ٹاپک۔ تو کیونکہ میرا سبجیکٹ یہ ہے تو میں ان چیزوں کو ڈیٹیل میں بھی آپ کو بتا سکتا ہوں، تو پھر وہ ایک اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو ان میں وضاحت میں جاؤں۔ تو جسٹ آپ کے لیے میں نے 2 ٹپس یہاں پہ دے دی ہیں کہ آپ لکھیں، چیزوں کو لکھیں، بزنس آئیڈیاز کو ایک پیڈ پہ لکھیں، جتنا ہو سکے ان کو لکھیں، اور پھر دیکھیں آپ دنوں کے اندر آپ کے پاس لاکھوں آئیڈیاز آ جائیں گے، اور آپ ان پہ کام کرنا بھی سٹارٹ کر دیں گے۔ اور کوئی بھی بزنس جو ہوتا ہے ایک صرف آئیڈیا پہ کھڑا ہوتا ہے، آئیڈیا ہوتا ہے اور اس کے بعد بزنس ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس آئیڈیا اچھے آتے ہیں تو آپ خوش قسمت ہیں، آپ بزنس مین ہیں سمجھیں اپنے آپ کو، کہ آپ بزنس کو کھڑا کر سکتے ہیں۔ تو اس کے آگے آپ کو یہ چیزیں چاہیے ہوں گی۔ تو اب میں نے ڈراپ شپنگ کے لیے آپ کو اس میں سے فرسٹ میں اس پہ لازمی قرار دیتا ہوں، فرسٹ لازمی ہونی چاہیے بزنس آئیڈیاز آنے چاہیے، نمبر 2 پہ میں موٹیویشن رکھوں گا، موٹیویشن ہونی چاہیے، 2 لازمی چیزیں ہیں۔ تیسری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو صرف ارینج کرنی ہے، لیپ ٹاپ ارینج کرنا ہے، آن لائن سٹور آپ بنا سکتے ہیں جو آدھے گھنٹے کا کام ہے، سپلائر ڈھونڈنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ پوسٹ لگا دیں، میں آگے آپ کو طریقہ بتا دوں گا اس کا کہ سپلائر کیسے ڈھونڈتے ہیں، تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کلیئر ہے سب؟ جی جی رپلائی سر، کیا کریں کہ ہم یس سر۔ صحیح جا رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اب شاید یہ چیز آپ کو کلیئر تو ہو چکی ہوگی، ایزی ٹو گیٹ سٹارٹیڈ، یہ بہت آسان ہے اس کو سٹارٹ کرنا۔ تو اس کو سٹارٹ کرنا کیوں آسان ہے یہ ہم اب سمجھیں گے کہ کیسے آسان ہے۔ کیونکہ کسی چیز کو سٹارٹ کرنا، کوئی چیز سٹارٹ کرنا مشکل ہوتی ہے اور کوئی آسان ہوتی ہے۔ کہتا ہے کہ رننگ ای کامرس بزنس از مچ ایزیئر وین یو ڈو ناٹ ہیو ڈیل وتھ فزیکل پروڈکٹ۔ یہ اس لیے آسان ہے کہ آپ کو فزیکلی تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، فزیکلی آپ نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، اس لیے تو یہ آسان ہے۔ یہ اس لیے آسان ہے کہ آپ نے فزیکلی کچھ نہیں کرنا، جسٹ آپ نے ریلیشن شپ بنانا ہے بس۔ with ڈراپ شپنگ do not have worry about، آپ کو پریشان نہیں ہونا، ڈراپ شپنگ کرتے ہوئے کبھی آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، پریشان کیوں نہیں ہونا؟ کیونکہ نہ ہی تو آپ نے پہلی یہاں پہ آپ کو سٹیپ دے رہا ہے مینیجنگ پیئنگ فار اے ویئر ہاؤس، نہ تو آپ کو مینیج کرنا ہے ویئر ہاؤس۔ ویئر ہاؤس کہتے ہیں جہاں آپ اپنی پروڈکٹ رکھتے ہیں، یعنی کہ جو آپ نے سٹور کہہ لیں، آپ اسے سٹور کوئی ویئر ہاؤس کہتے ہیں، جہاں پہ آپ اپنی پروڈکٹ، جیسے ایک دکاندار ہوتا ہے تو اس نے پیچھے اپنا ایک سٹور بنایا ہوتا ہے کہ وہ جو سامان لے کے آتا ہے سارا سٹور میں رکھتا ہے، پھر اس کو ڈیکوریشن اپنی شاپ کے اندر کرتا ہے، تو یہ اس کو ویئر ہاؤس کہہ سکتے ہیں آپ، اور اس کا سٹور کہہ سکتے ہیں۔ نہ تو آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے، نہ ہی آپ نے اس کے لیے پیئنگ کرنی ہے، نہ ہی آپ نے اس کے لیے کوئی پیسے پے کرنے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ فزیکلی کچھ کر نہیں رہے، گھر بیٹھے ہیں، لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے ہیں آپ اپنا، یا موبائل پہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ پہلے تو یہ اس لیے ایزی ہے
کہ آپ کو ویئر ہاؤس کے نہ تو آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے نہ ہی اس کی کوئی پیسے دینے ہیں ویئر ہاؤس کے، اس لیے یہ کام ڈراپ شپنگ آسان ہے۔ دوسرا سٹیپ ہے کہ پیکنگ اینڈ شپنگ یور آرڈرس، نہ ہی آپ نے اپنا کوئی آرڈر پیک کرنا ہے نہ ہی آپ نے اس کو دینے جانا ہے کہیں، نہ آپ اس کو پیک کریں گے نہ ہی کہیں دینے جائیں گے، جان چھوٹ گئی ہے آپ کی، آپ مزے سے بیٹھ کے صرف پیسے کماتے رہیں۔ تیسرا اسی لیے ایزی ہے کہ ٹریکنگ انوینٹری اور اکاؤنٹنگ ریزن، نہ ہی آپ نے کوئی انوینٹری ٹریک کرنی ہے کہ جی انوینٹری اتنی آئی تھی، اتنے بک گئے ہیں، اتنے بچ گئے ہیں، اب پھر منگوانے ہیں، پھر لے کے آنے ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا، جسٹ فری رہنا ہے آپ نے، اس لیے یہ کام ایزی ہے۔ ہینڈلنگ ریٹرن اینڈ ان باؤنڈ شپمنٹ، نہ ہی آپ نے ریٹرن کو ہینڈل کرنا ہے کہ کوئی آرڈر جو ہے نا کسٹمر واپس کر دیتے ہیں تو آپ کے سر درد نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ جو بندہ آپ کا سپلائر ہے اس کی سر دردی ہے، اس کے پاس واپس آئیں گے، وہ جس طرح مرضی اس کو ہینڈل کرتا رہے، آپ نے اس سے کچھ آپ کا لینا دینا نہیں ہے۔ آخری سٹیپ ہے آرڈرنگ پروڈکٹ مینیج اسٹاک لیول، نہ ہی آپ نے آرڈر کو پروڈکٹ مینیج کرنا ہے، یعنی کہ اسٹاک لیول کو آپ نے مینیج نہیں کرنا، اور نہ ہی آپ نے آرڈروں کو دیکھنا ہے کہ کہاں سے آ رہے ہیں اور کیا وہ ہو رہا ہے، وہ صرف آپ نے صرف ریلیشن بنانا ہے، اور ریلیشن جیسے ہی بن جاتا ہے آپ کا تو آپ کا یہ کام ختم ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے جی، تو اب ہم جب جس ٹاپک بات کریں گے وہ مین ہے، سب سے مین ہے، اب سے آپ سمجھیں کہ آپ کو کس کس چیز کی ضرورت ہے، جس جس چیز کی وہ اس پہ بات کرنے لگے ہم۔ ڈراپ شپنگ سپلائر، آپ سپلائر کیسے ڈھونڈیں گے، یہ میں آپ کو ٹپس بتانے لگا ہوں، نوٹ کر لیں بے شک کہ سپلائر کیسے ڈھونڈا جاتا ہے، یہ ڈراپ شپنگ کی سب سے مین چیز ہے، کیونکہ میں نے آپ کو یہی اسی ٹائم کی ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ آپ کا کام کیا ہے، صرف ریلیشن بنانا، کس کے درمیان، سپلائر سے ریلیشن بنانا ہے اور کسٹمر سے ریلیشن بنانا ہے۔ یہ ایک سائڈ تو آپ کی کور ہو جائے گی کہ آپ نے سپلائر ڈھونڈ لیا، اچھا سپلائر ڈھونڈ لیا، پھر آپ کا صرف رہ جائے گا کسٹمر۔ جب اچھا سپلائر مل جاتا ہے تو کسٹمر بھی آپ کو اسی پہ سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے سپلائر کے اوپر، اگر آپ کو اچھی پرائس مل رہی ہے اور کوالٹی کی پروڈکٹ مل رہی ہے نا تو پھر آپ کو 100% یا آپ یقین کر لیں گے کسٹمر مل جائے گا، کیونکہ کسٹمر کی کمی نہیں ہے، کسٹمر بہت ہیں، بس مسئلہ یہی آتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ 100% اچھی ہونی چاہیے اور وہ صحیح پرائس پہ آپ دے رہے ہیں اسے تو وہ آپ سے ہی لے گا۔ ٹھیک ہو گیا، تو ہم اب کیسے ڈھونڈیں گے، تو اس کے لیے یہ میتھڈ لکھے ہیں میں نے، ٹپس لکھی ہیں کہ ہم سپلائر کیسے ڈھونڈیں گے۔ سب سے پہلے آپ سمپل میتھڈ ہے کہ اپنی ایک پوسٹ بنائیں کہ مجھے ٹھیک ہے، آپ پوسٹ بنائیں کہ مجھے یہ پروڈکٹ چاہیے، اور آپ اس کو فیس بک گروپس ہیں بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے، فیس بک ہوگی، انسٹاگرام ہو گیا، ٹویٹر ہو گیا، ٹھیک ہے، تو آپ اس پہ جا کے پوسٹ لگا دیں، آپ کو کوئی نہ کوئی ہول سیلر مل جائے گا۔ میں یہاں پہ پھر رپیٹ کروں گا کہ آپ نے ریسیلر اور ہول سیلر کے درمیان ڈفرنس لازمی نکال لینا ہے کہ ہول سیلر کیا ہوتا ہے اور ریسیلر کیا ہوتا ہے۔ ہول سیلر وہ ہے جس نے اسٹاک رکھا ہوا ہے اپنے پاس، جس نے 5-6 ہزار ایک ہی پروڈکٹ کا پیس منگوایا۔ یہ کسی پارٹیسپینٹ کا شور آ رہا ہے، مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے، پلیز اپنے آپ کو میوٹ کر لیں، جو شاید چل رہے ہیں جو شور آ رہا ہے مجھے۔ تو فرسٹ سٹیپ ہے کہ پوسٹ ان فیس بک گروپ، آپ نے فیس بک گروپ میں پوسٹ کرنی ہے۔ نمبر 2 پہ ایڈز آن فیس بک اور اسٹور آن فیس بک، یا آپ فیس بک پہ ایڈ بھی جو اچھا یہ اس چیز کو تھوڑا سا کلیئر کر لیں، اب غور کریں، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو کہا ہے کہ سب سے آپ نے نا، میں نے آگے ایک ویسے بنائی ہے سلائیڈ جس میں میں آپ کی آنکھیں کھلواؤں گا کہ آنکھیں کیسے کھولنی ہیں آپ نے، اس کام میں آپ نے آنکھیں کھولی رکھنی ہے۔ دوسرا سٹیپ میں ایکسپلین کرنے لگا ہوں کہ ایڈز آن فیس بک، فیس بک کے اوپر بہت سارے ایڈ چل رہے ہوتے ہیں، آپ غور کریے گا، فیس بک کے اوپر بہت سارے ایڈ چل رہے ہوتے ہیں جو چیزوں کے ہوتے ہیں، وہاں پہ چیزیں سیل ہو رہی ہوتی ہیں، آپ نے ہر ٹائم غور کرنا ہے، ہر ٹائم پہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی ایڈ آئے آپ غور سے اس کا سٹور کا نام پڑھیں، آیا کہ آپ اس کے سٹور کے اندر گھس جائیں جا کے اور ڈھونڈیں، سارے پروڈکٹ دیکھیں کہ یہ بندہ کر کیا رہا ہے، اب سمجھیں اس کی اسٹریٹجی کو، سمجھیں کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے، کیسے سیل کر رہا ہے اپنی، اور یہ اتنا پیسے لگا رہا ہے کیوں لگا رہا ہے،
ایڈ پہ پیسے لگتے ہیں، ایک ایڈ چلانے کے اوپر پیسے لگتے ہیں، تو وہ پیسے کیوں لگا رہا ہے؟ کچھ تو ہوگا نا. تو اس کے پروڈکٹ میں گھسیں آپ، اس کے سٹور میں چلے جائیں آپ، اور فیس بک کے اوپر. دوسرا کام. تیسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے، آپ ویب سائٹیں ہیں جیسے کہ علی ایکسپریس ہے، سمجھ رہے ہیں؟ علی ایکسپریس پہ چلے جائیں آپ، وہاں جا کے آپ کوئی ہاٹ سی پروڈکٹ ڈھونڈیں. اور پھر یہ نہیں کرنا کہ آپ نے وہاں سے ہاٹ پروڈکٹ ڈھونڈی، اس کی سورسنگ ہے نہیں اور آپ جلدی جلدی بھاگ گئے باہر. ایسا نہیں کرنا آپ. میں پاکستان کی اسٹریٹجیز بتا رہا ہوں آپ کو. پاکستان میں آپ نے ادھر کی ہی سورسنگ ڈھونڈنی ہے اور پروڈکٹ چلنے والی ہو. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ چلنے والی پروڈکٹ ہے، تو آپ اس کو اٹھا کے لے کے آئیں اور آ کے اس کی باقی جو میں نے آپ کو میتھڈ بتائے ہیں وہ ہے. یہ سپلائر کا میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے پھر اس کا سپلائر کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں. ویب سائٹ پہ چلے جائیں. اب ویب سائٹ مختلف بنی ہوتی ہیں، وہ آپ ویب سائٹ عام بندہ تو کوئی نہیں بناتا، وہ کوئی ہول سیلر ہوگا، یا ہول سیلر نہیں ہوگا تو کوئی ریسیلر بھی ہوگا. تو آپ اس سے جب بات کریں گے چیٹنگ کے اوپر، تو اس کو اس سے پوچھ لیں کہ بھائی آپ کہاں سے لے رہے ہیں مال، کہاں سے، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ بندہ یہاں سے لے رہا ہے. تو آپ اس سے بات کرتے ہیں. اگر وہ نہیں بھی بتاتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بعض دفعہ ہول سیلر مل جاتے ہیں آپ کو، ویب سائٹ سے مل جاتے ہیں. تو میں نے اسٹیپ اس کی کیٹیگری صحیح بنائی ہے. آپ پہلے زیادہ زیادہ ہول سیلر فیس بک سے ملتے ہیں، گروپوں سے ملتے ہیں، کراچی سے، لاہور سے، یہاں سے آپ کو گروپ سے مل جائیں گے. فرسٹ اسٹیپ. دوسرا ایڈ جو ہے، یہ بیسٹ آپشن سیکنڈ میں نے رکھا ہے، تو ایڈ جو ہے ان سے مل جائیں گے. تیسرا ویب سائٹ رکھا ہے، تو ویب سائٹ پہ چل ہیں. چوتھا جو میں نے رکھا ہے، دراز رکھا ہے، کہ آپ دراز سے بھی ہول سیلر ڈھونڈ سکتے ہیں، سپلائر ڈھونڈ سکتے ہیں. وہ کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں؟ دراز کا پیج کھولیں آپ، اس کے اوپر کوئی بھی پروڈکٹ جو آپ کو چاہیے وہ لکھیں، کی ورڈ لکھیں. کی ورڈ لکھنے کے بعد اس کے اوپر آپ فلٹر اپلائی کریں. جو سب سے وہاں پہ فلٹر آ رہا ہوتا ہے سائڈ پہ آپشن، تو اس پہ آپ فلٹر پہ سب سے کم پرائز لکھ دیں. اس میں دو آپشن آ رہے ہوتے ہیں، ہائی ٹو لو اور لو ٹو ہائی. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، لو ٹو ہائی کر دینا ہے. لو ٹو ہائی سے مراد کہ سب سے کم قیمت والا اوپر اوپر آ جائے گا اور سب سے ہائی پرائز والا نیچے نیچے چلا جائے گا. جو سب سے کم پرائز والا اوپر اوپر آئے گا، آپ نے اس کو کانٹیکٹ کرنا ہے، اس کی چیٹ میں چلے جانا ہے، اس سے جا کے بات کرنی ہے، اسے کہہ دینا ہے کہ بھائی مجھے پروڈکٹ چاہیے ہول سیل کے اندر، اور میں آپ سے خریدنے والا نہیں ہوں، میں آپ کو آرڈر لے کے دوں گا. یہ ذہن میں رکھیں، آپ اس سے لے نہیں رہے، آپ ڈراپ شپنگ کر رہے ہیں. آپ نے اس سے بات کرنی ہے. بات کیا کرنی ہے کہ میں آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ لے رہا ہوں، آپ کو میں آرڈر لے کے دوں گا. آپ نے اس آرڈرز کو میرے کسٹمرز کو بھیجنا ہے، اور اس کے بعد میں جو پروفٹ ہوگا آپ مجھے جیز کیش کر دیں، ایزی پیسہ کر دیں، یا بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں، تو پھر میں ہو سکتا ہے تو میں آپ کو آرڈر لے کے دوں گا. تو اس طریقے سے آپ اسے بات کریں گے تو آپ نے وہ سپلائر آپ کو یقیناً آپ کو وہ پروڈکٹ دے دے گا. کیونکہ کوئی نہیں چاہتا کہ میری سیل کم ہو، ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ میری سیل زیادہ ہو. تو سپلائر کو یہ بھی چاہیے ہوتا ہے کہ میرے آرڈر آنے لگ جائیں. اور بعض میں نے ہول سیلر زیادہ تر ایسے ہیں بیچارے، ان کو ڈیجیٹلی نہیں پتہ ان چیزوں کا، فیس بک کیا ہے یا ان کو نہیں پتہ. اب آہستہ آہستہ رجحان بن رہا ہے، تو اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے بالکل بھی. تو آپ نے اپنی سکلز کو دکھانا ہے، اپنے ذریعے سے انگیجمنٹ کرنی ہے، لوگوں کو ڈھونڈنا ہے، کسٹمر کے ساتھ ڈیل کرنی ہے. ہر بندہ اپنا نصیب لے کے پیدا ہوتا ہے. آپ یہ ذہن سے نکال دیں کہ 100 بندہ اگر کام کر رہا ہے تو 101 والا کا کیا، اس سے وہاں سے کیا لے کے جائے گا؟ ایسا نہیں ہوتا. اگر 100 لے کے جا رہا ہے تو 101 والا بھی لے کے جائے گا. تو یہ آپ دراز پہ جو کام کر رہے ہیں اس کو پتہ ہے کہ وہاں پہ 10,000 کی لسٹنگ ہوئی ہوتی ہے، 8,000 کی لسٹنگ ہوئی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس میں سبھی پیسے کما رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ نہیں. جس کو بیچارے کو نہیں پتا، بالکل ہی نہیں پتا، اس کی شاید سیل نہ ہوتی ہو، جس نے سیکھا ہے اور کیا ہے اس کو سیل آ رہی ہوتی ہے، لازماً سیل آ رہی ہوتی ہے اس کو. تو یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ آپ نے زیادہ جو ہے نا نہیں گھبرانا اس چیز سے کہ اتنا کچھ ہو گیا ہے، اتنے لوگ کام کر رہے ہیں تو میرا کیا بنے گا. ایسا نہیں. اب ہم آخری سٹیپ پہ آ گئے ہیں کہ ہم نے پروڈکٹ کا سپلائر تو ڈھونڈنے کا طریقہ سیکھ لیا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ ہو ٹو فائنڈ اے پروڈکٹ ٹو سیل، آیا کہ ہم نے پروڈکٹ کون سی سیل کرنی ہے. اور یہ میرے خیال میں سب سے اہم چیز آ گئی آخر میں ہم نے رکھی ہے کہ ہم نے سیل کیا کرنا ہے. تو اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جو چیز دل میں آئی ہو وہی اٹھا کے آپ پوسٹ کر کے اور پھر بیٹھے ہیں کہ ابھی آرڈر نہیں آ رہا. ایسا نہیں ہونے والا. آپ سب سے پہلے ڈھونڈیں پروڈکٹ، اور ڈھونڈیں کہ کیسے. وہ ڈھونڈنے کا آسان طریقہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں.
ٹھیک ہے، وہ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کسٹمر ہیں، آپ اپنے آپ کو کسٹمر سمجھیں کہ میں ایک گاہک ہوں اور میں گھر میں بیٹھا ہوں اور میری ضرورت کی چیزیں کیا ہیں اور کس طرح کی پروڈکٹ میرے سامنے آئے اور میں فوراً لے لوں گا. سمجھ رہے ہیں بات؟ کہ آپ کے ذہن میں ایسا سوال اٹھے گا کہ کس طرح کی چیز میرے سامنے آئے اور میں فوراً اس کو بائی کر لوں گا. تو بس سمجھیں وہی پروڈکٹ سیل ہونے والی ہے جو آپ کی ضرورت پوری کر رہی ہے اور آپ کے ذہن کے اندر یہ چیز پیدا کر رہی ہے نا کہ یہ پروڈکٹ اگر ہو تو میں اس کو بائی کر لوں گا. تو پھر وہی سمجھیں آپ کی ہاٹ پروڈکٹ ہے اور آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں، آپ اسی کو سیل کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے جو ہم نے چیز دیکھنی ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، اوپن یور آئیز، اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیں. ٹھیک ہے، اور اس کا ہم پہلے جیسے آنکھوں کو کھلا رکھیں، سپلائر ڈھونڈتے ہوئے بھی اسی میتھڈ کو فالو کرنا ہے. سپلائر بھی آپ کو اوپن یور آئیز سے مل جائے گا، اپنی آنکھیں کھلی رکھیں تو آپ کو سپلائر مل جائے گا، اور پروڈکٹ بھی اپنی آنکھیں کھلی رکھیں تو آپ کو پروڈکٹ مل جائے گا. تو آنکھیں کیسے کھلی رکھنی ہے وہ میں نے آپ کو اس سلائیڈ میں بتا دیا تھا کہ اپنے فیس بک گروپوں کے اندر پوسٹوں کو غور سے دیکھنا ہے اور وہاں پہ ہی پوسٹ کرنی ہے. فیس بک ایڈوں کو دیکھنا ہے، سٹور فیس بک کو دیکھنا ہے، ان کے سٹوروں کے اندر گھس جانا ہے آپ نے جا کے، وہیں سے سپلائر مل جانے اور آپ کو وہیں سے پروڈکٹ مل جانی ہے کہ بکنے والی کون سی ہے، کون سی اوپر جا رہی ہے. اور آج کل تو فیس بک پہ مارکیٹ پلیس آ گئی ہے، تو آپ کو پتا ہوگا آپ اس مارکیٹ پلیس میں گھس جائیں کسی دن اور ڈھونڈیں اس میں سے کہ کیا چیز جو ہے زیادہ جا رہی ہے اور کس کے نیچے زیادہ کومنٹس آ رہے ہیں، کس چیز کو لوگ چاہ رہے ہیں اور پوچھ جا رہے ہیں پرائز پرائز پرائز، اس کی پرائز کیا ہے، اس کی پرائز کیا ہے، اس کی پرائز کیا ہے. تو پھر سمجھیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ ہے. صرف ایک پوسٹ کو دیکھ کے اندازہ نہ لگائیں. اور ڈراپ شپنگ میں آپ پریشان بھی نہیں ہونا، آپ اس کو اٹھائیں اپنے پوسٹ لگا دیں. ٹھیک ہے، اور اس کا جو ہے آپ کو جیسے ہی آپ کو آرڈر آتے ہیں تو آپ کسی نہ کسی سے اس کو ارینج کر لیں. تو یہی تو ڈراپ شپنگ ہے. اس میں آپ نے کون سا پروڈکٹ بائی کرنی ہے جو آپ نے انوینٹری منگا لی اور آپ کی پروڈکٹ نہیں چلی تو آپ کو لاس ہوگا. آپ کو لاس ہونا ہی نہیں ہے، آپ نے صرف جسٹ تصویر لینی ہے اس کی اور اس کو پوسٹ کر دینا ہے. اگر تو چلنے والی ہوگی تو آپ کو 2-4 دن میں اندازہ ہو جائے گا، نہ تو آپ کسی اور پروڈکٹ کو لے لیں پھر اس کے اوپر کام شروع کر دیں. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے لیے، کیونکہ آپ نے پیسہ نہیں لگانا، جسٹ آپ نے پوسٹنگ کرنی ہے اور پوسٹنگ کی بنا پر ہی آپ نے پیسہ کمانا ہے. تو یہ آپ کی دونوں چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. تو آخر میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گا. یہ ٹپس جو ہیں آپ نے ڈراپ شپنگ کرتے وقت ذہن میں رکھنے ہیں. اگر ان پہ آپ نے عمل کر لیا، 5 ٹپس ہیں، تو آپ کے اوپر جتنا کچھ میں نے آپ کو گائیڈ کیا ہے یہ سارا کارآمد ہو جائے گا. 100% آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. سب سے پہلے کیا ہے کہ اٹریکٹیو، آپ نے جو سب کچھ کر لیا، آپ نے سپلائر بھی ڈھونڈ لیا، پروڈکٹ بھی ڈھونڈ لی، ٹھیک ہو گیا. تو اب آپ نے کسٹمر کے پاس جانا ہے نا. تیسرا سٹیپ ہمارا کسٹمر تھا. کسٹمر کے پاس کیسے جانا ہے اور اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، اس کے لیے ٹپس ہیں کہ آپ نے جو پروڈکٹ آپ نے ڈھونڈی ہے اس کو ایسے نہیں کرنا، اس کی اٹریکٹیو پکس، اس کی اچھی پکس جو ہیں وہ لینی ہے اور ان کو جو ہے اٹریکٹیو پکس جو ہیں ان کی اس کو اپلوڈ کرنا ہے. اور دوسرے نمبر پہ اور ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے آپ نے لے سکتے ہیں وہ اٹریکٹیو یعنی کہ پکس جو ہیں. یعنی کہ آپ اس کو علی ایکسپریس پہ جا کے وہ پروڈکٹ ڈھونڈیں، وہاں پہ اچھی اچھی تصویریں آئی ہوں گی، آپ ان کو سیو کر لیں اور اسی کو آپ فیس بک پہ پوسٹ کر دیں، تو اس سے آپ کے اچھے کسٹمر آ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اٹریکٹیو ہونی چاہیے جو کشش میں ہو. کشش سے مراد ہے پروڈکٹ کو ویزیبلٹی اچھی ہو، رزلٹ اچھا ہو ان کا. وہ جیسے ہی آپ کوئی اس کو دیکھے تو اس کا دل کرے کہ وہ اس کو بائی کرے، تو پھر وہ آپ اس کو لے سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہے میک اٹریکٹیو ڈسکرپشن. آپ نے اچھی ڈسکرپشن بنانی ہے، بلٹ پوائنٹس اچھے بنانے ہیں اور ڈفرینٹ سائن لگانے ہیں وہاں پہ تاکہ لوگ اس کو پڑھیں اور ان کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کوئی اچھی چیز ہے، ہمیں اس کو بائی کرنا ہے. اینڈ اس کے بعد ایک ٹپس ہے کہ آپ کو فری ڈلیوری کا ٹیگ لگانا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ ڈراپ شپنگ کے اندر فیس بک کے اوپر جو ہے آڈینس، ہم کیونکہ زیادہ تر میں نے آپ کو جو جتنے بھی میتھڈ بتائے ہیں یہ آرگینک آرڈرز کے لیے ہیں کہ آپ کوئی آپ نے وہ نہیں کرنا، جو ہے ایڈ نہیں چلانا، کچھ نہیں کرنا. ایڈ چلا سکتے ہیں آپ، لیکن میں نے آپ کو جو ٹپس بتائی ہیں اس میں آپ کو ان کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ وداؤٹ یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں. فری ڈلیوری آفر لگائیں، ٹیگ لگائیں، مینشن آن پک، پک کے اوپر مینشن کریں کہ فری ڈلیوری ہے. چوتھا ہے کہ آپ کیش آن ڈلیوری دیں
پاکستان کے اندر سب سے ایشو یہ بھی آتا ہے کہ لوگ ایڈوانس پیمنٹ مانگنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ یہاں پہ کوئی کسٹمر جو ہے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ پہلے پیسے دے اور اس کے پاس کسٹمر جو ہے ایڈوانس پیمنٹ کرے اور پروڈکٹ اس کا بعد میں پہنچے، تو ایسا کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ تو آپ نے کیش آن ڈلیوری کا آپشن لگانا ہے۔ 5ویں پہ آپ آتا ہے کہ ٹریک پارسل ڈیلی۔ اچھا، یہ جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا، ہمارے ساتھ یہ ایشو بڑا ہوا تھا کہ ہم نے شروع میں جو ہے نا ہم صرف آرڈر لے کے سپلائر کو دے دیتے تھے اور چپ کر کے بیٹھ جاتے تھے کہ ہمارا آرڈر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو آپ نے آرڈر لینا ہے اور اس آرڈر کے پیروی کرنی ہے، سمجھ رہے ہیں پیروی کیسے کرنی ہے؟ تو اس کو پھر جب تک اس کسٹمر اس کو ریسیو نہیں کر لیتا نا، آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے پھر۔ وہ کیسے ہوگا کہ جس آپ کا سپلائر جو ہے نا جب پارسل پیک کر کے اس کو شپ کرے گا کسی کوریئر سروس سے، آپ نے اس سے اس کا ٹریکنگ آئی ڈی منگوا لینی ہے کہ مجھے اس کی ٹریکنگ آئی ڈی دے دیں۔ آپ نے ڈیلی صبح اٹھ کے نا جتنے بھی آپ کے آرڈر شپ ہوئے ہیں پچھلے دن کے اندر ان کو ٹریک کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ کہاں کہاں پہنچے ہیں۔ اچھا، جب آپ کو یہ سارے جو ہیں ڈلیوری اس کی آئی ڈی مل چکی ہوگی، آپ اس کو ٹریک کریں گے، ٹریک کر کے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ آرڈر جو ہیں آج یہ اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں اور ان کو آج جو ہے وہ تو وہ اس میں آ جائیں گے۔ آپ نے ان کو ٹریک کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ جائے گا نا رائڈر کے ہاتھ کے اندر پارسل، تو پھر آپ نے نا بعض دفعہ تو رائڈر اچھے ہوتے ہیں تو وہ رائڈر جو ہے نا سکون سے جا کے کسٹمر کو دے آتے ہیں، لیکن یہ پاکستان ہے تو پاکستان میں سارے رائڈر اچھے نہیں ہوتے۔ رائڈر کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ کا آرڈر ہے نا تھوڑا سا دور سٹی کا اور اس کو جانے میں مشکل ہو رہی ہے، تو وہ کیا کرے گا، آپ کا پارسل دینے ہی نہیں جائے گا، وہ پارسل وہیں پڑا رہے گا، تو اسی کے اندر آفس کے اندر، اور 1-2 دن کے بعد وہیں سے آپ کو ریٹرن لگنی ہے اور آپ کا پارسل دوبارہ آپ کے سپلائر کے پاس، اور یہ ہی ڈراپ شپنگ کے لاس کی وجہ ہے، یہیں سے آپ کو نقصان ہونا ہے۔ یا اگر آپ کا آرڈر گیا ہوا واپس آتا ہے تو سپلائر یہ کیا کہے گا، آپ کو سے اس کے چارجز لے گا، جو 200-250 ڈلیوری چارجز ہیں، 150 190 سے اوپر ہوتا ہے، 180 سے 180 90 یا اس سے سیم سٹی ہو تو پھر 59 یا 49 اس طرح ہوتا ہے۔ اگر آپ پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں تو آپ کے 250 تک ڈلیوری چارجز ہوتے ہیں، تو اگر آپ کی 250 آپ کو ڈلیوری چارجز ایک کے پڑ گئے تو سمجھیں آپ کے 2 آرڈر خراب ہو گئے، ایک کا پروفٹ چلا گیا اور ایک آپ کو، یعنی کہ اگر آپ کو ایک آرڈر میں آپ کا ریٹرن آ گئی ہے اور ایک آپ کا ڈلیور ہو گیا ہے، تو ڈلیور والے میں سے آپ کو 250 بچ رہا تھا، اور جو نہیں گیا ریٹرن ہوا اس میں سے آپ نے 250 اس کو سپلائر کو دینا ہے، اس کے ڈلیوری چارجز دینے ہیں، تو آپ کو 0 روپیہ بچے گا، کوئی 1 روپیہ بھی نہیں بچنا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے ڈراپ شپنگ کے اندر۔ تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جتنی کوشش ہو سکے تو پہلے تو سپلائر سے بات کریں کہ اس پارسل کو ٹائم پہ شپ کریں، یہ نہ ہو کہ آپ آج اسے آرڈر دیں، وہ اپنے کاموں میں لگا رہے، آپ کے آرڈر کو کوئی خاص توجہ ہی نہ دے اور وہ سمجھے کہ بس جب ٹائم ہوگا تو کر دیں گے، نہیں تو کوئی نہیں، خیر ہے۔ ایسے بھی ہم ہوتے ہیں سپلائر، یہ ہمارا بیڈ ایکسپیرینس ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسا ہوا ہے ہمارے ساتھ، ہمیں بہت اس چیز نے لاس دیا ہے کہ ہمارا سپلائر ہی سیریس نہیں تھا، اس نے تو اتنا ہمیں تنگ کیا کہ ایک پارسل وہ 10-10 دن بعد اس نے شپ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ہمارے آرڈر ایک دن کے 25-30 آ جاتے تھے، ٹھیک ہے، تو 25-30 آرڈر جو ایک دن میں آ جاتے تھے آرگینک طریقے سے، تو اس بندے نے کے اپنے بھی آرڈر آتے تھے، تو وہ ہمارے جو 25-30 آرڈر ہوتے نا ڈیلی کے، ان کو وہ شپ نہیں کرتا تھا اور اپنے آرڈرز کو کرتا رہتا تھا، کہ کیونکہ اس میں تو ہمارا پروفٹ تھا، اس کو تو کم پیسے بچتے تھے، تو اس وجہ سے شاید، تو اس لیے وہ کوئی ایسا کوئی اس کا سین تھا، تو وہ ہمیں نہیں دیتا تھا۔ میں ابھی آپ کو شیٹ دکھاؤں گا، اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ تو اس کے بعد میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے اس چیز پہ غور کرنی ہے، آپ نے اس کی ٹریکنگ آئی ڈی لینی ہے اپنے آرڈر کی، اس کو ٹریک کرنا ہے ڈیلی، اگر ہو سکے رائڈر کا نمبر بھی مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اپنے رائڈر سے بات کریں یا پھر اس کوریئر سروس کے جو سپورٹ ہوتی ہے اس پہ چلے جائیں آپ، ڈائریکٹ جا سے اس سے بات کریں، اس کو کہیں کہ ہمارا یہ پارسل ہے یہ پہنچ نہیں رہا یا رائڈر اس کو پہنچا نہیں رہا، تو پلیز اس پہ کچھ کریں۔
تو پھر وہ آپ کو اس چیز کا وہ حل نکال کے دیں گے اور آپ کا ہوگا. اور پھر اس کے بعد آپ نے صرف رائڈر سے بات نہیں کرنی، اپنے کسٹمر سے بھی کانٹیکٹ میں رہنا ہے. کیونکہ بعض کسٹمر آرڈر کر کے بھول جاتے ہیں. وہ آرڈر کر کے اس طرح بھول جاتے ہیں کہ ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر دینے آ جائے گا کوئی تو ریسیو کر لیں گے، یا نہیں آئے گا تو بس ٹھیک ہے جانے دو. تو اس میں نقصان آپ کا ہے، کیونکہ اگر وہ ریسیو نہیں کرتا تو ڈلیوری چارجز تو آپ کو بھرنے ہیں، تو اس میں نقصان آپ کا ہونا ہے. تو اس لیے اس آخری سٹیپ کو آپ نے لکھ لینا اور اس کو فوکس پہ رکھنا ہے اپنے. کبھی یہ غلطی نہ کریے گا کہ پارسل کو ٹریک نہ کریں اور اس کی پیروی نہ کریں کہ خود ہو جائے گا. خود کچھ نہیں ہونا. آپ کو کالز کرنی پڑیں گی، کسٹمرز کو کال کرنی پڑے گی، اور کسٹمر کو آپ اس طرح ڈیل کریں کہ کسٹمر کے دل میں احساس پیدا کریں. اس کو کہیں کہ بھائی اگر آپ پارسل ریسیو نہیں کر رہے تو اس میں ہمارا نقصان ہو رہا ہے اور بے وجہ ہو رہا ہے. نقصان تو ہم تو یعنی کہ آپ اس کو احساس دلائیں کہ ہم تو غریب بندے ہیں، ہم تو یعنی کہ 100-200 والے دہاڑی والے بندے ہیں. تو اگر ہمیں 100-200 ڈلیوری چارج بڑھ گئے تو ہمیرا کیا ہوگا. ہمارے ایک فرینڈ ہیں تو وہ اس چیز کو بڑے اچھے سے ڈیل کرتے ہیں. وہ اتنا کسی کو قائل کر لیتے ہیں کہ یہاں تک بھی نوبت آ گئی تھی کہ کسٹمر نے پارسل ریسیو نہیں کیا. یعنی کہ ایسا ہوا تھا کہ رائڈر انہیں دینے ہی نہیں گیا، لیکن انہیں اس فرینڈ نے ان کے دل میں اتنا احساس پیدا کیا ہوا تھا کسٹمر کے دل کے اندر کہ وہ انہیں ڈلیوری چارجز بھیج دیتے تھے جیز کیش میں. کہتے تھے کہ بھائی آپ کو نقصان نہ ہو، ہمارے پاس تو ویسے ہی رائڈر نہیں آیا تو ہم نے پارسل ریسیو نہیں کیا، لیکن آپ کو تو ڈلیوری چارجز پڑ گئے ہوں گے تو ہم آپ کو یہ 200-250 ڈلیوری چارجز ویسے بھیج دیتے ہیں. تو یہ ہونی چاہیے آپ کی اسکل کہ آپ کے دل، کسی کے دل کے اندر آپ نے اتر جانا ہے اور اس کو آپ نے بتانا ہے کہ ہم ہیں، کوئی چیز ہے ہم. یعنی کہ تو یہ ہیں کچھ ٹپس اور ٹرکس. امید ہے جو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو میں تھوڑا سا سلائڈ دکھا لوں اور اس کے بعد کوشچن آنسر کرتے ہیں. تقریباً ہمیں 1 گھنٹہ ہو گیا شاید ہماری کلاس سٹارٹ ہوئے تو آپ بور بھی ہوئے ہوں گے شاید. جو تو لرن کر رہے ہوں گے وہ تو بور نہیں ہوئے ہوں گے، اور جو بیچارے جن کو تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی ہوگی وہ کہہ رہے ہوں گے کہ کہاں جان چھوٹے اور کہاں ہم جائیں، اور کہاں سے یہ بول رہے ہیں اور کیا کیا پتہ نہیں بتا رہے ہیں. تو اس میں سے ایسا ہوا ہے شاید پارٹیسپینٹ جو تھے 10 تھے، 10 میں سے 5 بچے ہیں، اور 5 جو ہے نا وہ صاحب ہونے چھٹی پہ چلے گئے ہیں. وہ ہم سے پہلے ہی چلے گئے ہیں شاید. تو ایسا کچھ سین ہوا ہے. چلے میں آپ کو اپنا یہ آخری بیڈ ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا، اور ہم نے جو ہے کتنے پیسے بنائے تھے اور کتنے نقصان میں ہو گئے ہمارے. تو اصل میں ہوا یہ تھا کہ ہمارا سپلائر جو تھا نا اس نے تھوڑی سی گڑبڑ کر دی. جیسے ہی اس نے گڑبڑ کی نا تو اس کی وجہ سے بہت سارے مسئلے پیدا ہو گئے. ٹھیک ہو گیا، اور اس کی وجہ سے نا ہمارا کافی رولا بنا، اور جہاں ہماری 1.5 لاکھ کی سیل ہوئی ہے وہاں پہ ہم 1 منتھ کے اندر ہوئی تھی، تو ہمیں اندازہ تھا کہ ہمارا آدھا و آدھا نقصان ہوا ہے. ہم 3 لاکھ کو ٹچ کر سکتے تھے، نہیں کہ اتنا ہوا ہے. پھر ہم نے خود آرڈر بند کر دیے تھے، یعنی ہم نے پھر کام کرنا بند کر دیا. ہمارے پاس کسٹمر آ رہے تھے، ہم آرڈر نہیں لے رہے تھے کیونکہ ہمیں پتا تھا. آپ کو سکرین نظر آ رہی ہے؟ کوئی بندہ بتائے. ایکسل شیٹ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی نہیں سر. نہیں نظر آ رہی؟ جی نہیں، ابھی نہیں نظر آئی. اچھا، جی اب نظر آ رہی ہوگی آپ کو. جی آپ بتائیں نظر آ رہی ہے؟ یس سر، اب آئیے. جی یہ دیکھیں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا چکر ہوا تھا اور کیا حساب کتاب تھا. تو اس میں دیکھیں یہ تھے ہمارے آرڈر، یہ 1 منتھ کی ہے، 1 منتھ سے بھی کم ہے. یہ 20-22 دن کی یہ شیٹ ہے یہ ہمارے پاس. پھر میں نے آپ کو بتا رہا ہوں نا، ہم نے آرڈر لینا بند کر دیے تھے اس منتھ کی. تو یہ ہمارا وہ منتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہمارا جو ایکسپیرینس ہوا ہے اچھا، اور یعنی کہ ہم نے اس مہینے کو لگایا ہے.
اچھے طرح سے ہم نے کام کیا ہے. یہ سردیوں کا مہینہ تھا اور تقریباً جب سے یہ کووڈ آئی تھی تو اس ہمارا پروڈکٹ بھی ماسک تھا. وہ ایک فل ماسک ہے, کورڈ ماسک وہ تھا. اچھا اب دیکھیں یہ ریفیوز ہوتے ہیں, یہ پارسل کیا ہوتے ہیں, ریفیوز ہوتے ہیں. میں آپ کو یہاں سمجھانے کی کوشش کروں گا. یہ آپ کو اگر 69 نظر آ رہا ہو, 690 کا ہم نے پروڈکٹ سیل کیا تھا کسٹمر کو. اس کے اوپر 186 ڈلیوری چارجز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو 186 ڈلیوری چارجز یہ ہیں. ڈلیوری چارجز جو یہ نظر آ رہے ہیں سب کے 186 ہیں, ٹھیک ہے. تو 186 اب ہوا کیا ہے کہ ہمارا اس میں جو پروفٹ تھا وہ تھا 334 روپے. یہ اوپر والے کا دکھا رہا ہوں جو ڈلیور ہو گیا, یہ جہاں پہ میں نے 334 روپے ہمارا کیا تھا, اس میں پروفٹ تھا جو ہم نے 690 کا سیل کیا تھا. لیکن ہوا کیا, جب یہ ریفیوز ہو گیا, ریفیوز ہونے کی وجہ سے ہمیں 186 جو ڈلیوری چارجز ہے ہم نے سپلائر کو دیے. یہ اس لیے یہ نیگیٹو 186 لکھا ہوا ہے کہ یہ ہمارے جو پیمنٹ ہے اس میں سے یہ مائنس ہو گئے. تب ہمیں ڈبل نقصان ہوا. ایک تو ہمارا جو پروفٹ تھا وہ سارے کا سارا گیا, اوپر سے الٹا ہمیں اپنی جیب سے 186 روپے بھرنے پڑ گئے. یہ اس میں جو تھا ہم نے تو اپنی پوری کوشش کی تھی, لیکن وجہ یہ بنی کہ سپلائر ڈھیلا تھا. سپلائر جو تھا اس کو لیٹ اس نے شپ کیے تھے اور اس وجہ سے یہ ان کے پاس 10-15 دن بعد پہنچے. اور اس وجہ سے بعض کسٹمر آپ کو پتہ ہے ضد کی وجہ سے پھر ریسیو نہیں کرتے کہ اتنا لیٹ پارسل ہم ریسیو نہیں کرتے. تو اس ضد کی وجہ سے یہ بعض کسٹمر جو ہے نا یہ ریفیوز ہوئے ہیں. تو اس میں ہم نے بہت کوشش کی تھی, ہم نے کسٹمروں کو بہت بات کیے تھا, یعنی کہ بعض دفعہ کہ ہم یہ کریں. تو ان کو ہم نے یعنی کہ بات تو کرتے تھے ہم یہ سارا کچھ. تو یہ ہے, یہ یعنی کہ ڈلیور ہے. تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 1.5 لاکھ جو ہے نا ہاف کا فرق پڑا صرف سپلائر کی نہلی کی وجہ سے. سپلائر نے جو ہے نا ڈھیلا سپلائر جسے کہتے ہیں سلو, وہ اس کی سلو ہونے کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. دیکھیں ریونیو جو کمایا تھا 1,03,260 روپیہ تھا. یہ 22 دن کا ریکارڈ میں جو ہے. اس کے علاوہ جو تھا پہلے اور بعد کا وہ نہیں ہے یہاں پہ, اس کی شیٹ جو ہے نا نہیں ہے. تو اس کے بعد ہماری سپلائر کے ساتھ ویسے بھی جو ہے نا بنی نہیں ہے صحیح طرح سے. تو اس نے ہمیں کچھ شیٹیں جو پہلے تھیں وہ تو سینڈ کی ہیں, اور اس کے بعد جو تھیں اس نے شیٹیں سینڈ نہیں کی. تو اس کے بعد ہم نے سامنے کام بند کر دیا اس کے ساتھ. پھر اور سپلائر ڈھونڈا تھا, پھر اس کے ساتھ کام کیا, پھر ویسے سیزن آؤٹ ہو گیا. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا جو ہم فیس کر سکتے ہیں. میں یہ دکھانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو پتہ چل جائے اس کی اسٹرینتھ کا کہ کام ہو سکتا ہے. یہ دیکھیں ان کے نام ہیں کسٹمرز کے, یہ ایڈریس ہیں, آپ نے نام لینا ہوتا ہے, ایڈریس لینا ہوتا ہے, فون نمبر لینا ہوتا ہے. یہ پیسز شو ہو رہے ہیں, کوئی 2 لے رہا ہے, کوئی 1 لے رہا ہے. یہ دیکھیں 6 پیسز بھی لیے تھے کسٹمرز نے, 10 پیسز بھی لیے تھے ہم سے. تو وہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ سیل نہیں ہوتی, سیل بہت زیادہ ہوتی ہے, آپ کی سوچ سے بھی زیادہ سیل ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بس آپ کا یہ سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے, تو اس کے بعد یہ آپ کا سارا نظام سیٹ ہو جائے گا. اچھا ہم دوبارہ چلتے ہیں ادھر ہی. تو اس کے بعد اب ہمارے پاس سوال جواب ہوں گے کہ ہم نے سوال جواب آپ کا کسی کا کوئی کوشچن ہو تو آپ کر سکتے ہیں. جی سٹارٹ کر دیں جلدی جلدی. جی جلدی کریں, تھوڑا سا ٹائم کافی ہو گیا. تو جس کا کوئی بھی سوال ہو وہ پوچھ سکتا ہے, وائس میں پوچھیں. جی سر, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا یہ جو پروڈکٹ آپ ہائر کرتے ہیں یہ کیسے ہم اس کو انالائز کریں گے کہ کون سا پروڈکٹ مارکیٹ میں ہمیں مل جائے گا اور ہوگا. جی آپ 2 سوال کر رہے ہیں شاید, کہ ایک یہ ہے کہ پروڈکٹ ڈھونڈیں گے کیسے, اور پھر یہ یہ آپ کو مل جائے گا کیسے, ملے گا کیسے, یہی سوال ہے یس آپ سر, کا. اچھا جی بہتر, یس ملے گا تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ ہو ٹو فائنڈ اے سپلائر, کہ سپلائر کو کیسے ڈھونڈیں گے. یہ آپ نے غور کیا کہ سپلائر کو کیسے ڈھونڈیں گے. ہم سپلائر کو کیسے ڈھونڈیں گے وہ ایک میتھڈ میں نے آپ کو ابھی اسی لیے تو ایکسپلین کیا تھا
کہ آپ اس چیز کو غور سے دیکھیں. یہ چیز ہے کہ who to find a supplier. یہی ہے سب کچھ, 4 چیزیں ہیں, یہی ہے سب کچھ, کہ سپلائر بھی یہیں سے ڈھونڈنا ہے آپ نے, اور اچھی پروڈکٹ بھی انہی میتھڈ سے ڈھونڈنی. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ سر جی جی اچھا آپ نے پوسٹ لگا دیں گے. پہلے میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اچھی پروڈکٹ کیسے ڈھونڈنی ہے, پھر ہم اس کے سپلائر کی بات کر لیں. اچھی پروڈکٹ کیسے جی اس طرح ڈھونڈنی ہے کہ آپ نے گروپ جو ہے نا آپ نے جوائن کر لینے اور ان پہ غور کرنی ہے. میں نے آپ کو جو کنسیپٹ دیا ہے, آنکھیں کھلی رکھنی ہے. آنکھیں کھلی جی رکھنے کا مطلب ہے کہ ہم ایک کام کر رہے ہوتے ہیں کانشیسلی اور ایک کر رہے ہوتے ہیں انکانشیسلی. یعنی کہ ایک ہوتا ہے ہم کانشیس کہتے ہیں توجہ کے ساتھ کر رہے ہیں پورے اپنے فوکس کے ساتھ, اور ایک ہوتا ہے انکانشیسلی کر رہے ہیں, بس فیس بک کے اوپر بس ایسے گھمائی جا رہے ہیں اسے, کہ تصویریں دیکھی جا رہے ہیں, کہ ہمیں نہیں پتہ یہ جی کس کی پوسٹ ہے, یہ کہاں سے آئی ہے, اس کا کون ہے پیچھے, یہ کون بندہ اس کو بیچ رہا ہے کس کی. ہم بس اپنے دوستوں کو دیکھ رہے ہیں یا کوئی اچھی ویڈیو آئی ہے تو اس کو دیکھ رہے ہیں, بس ایسا کر رہے ہوتے. تو اگر آپ نے جی کام کرنا ہے تو پھر آپ نے کام کرنا ہے, پھر آپ نے صرف تصویریں نہیں دیکھنی, آپ نے پھر اس چیز کے اندر جانا ہے, گھسنا ہے اس کے اندر. یہ جو پروڈکٹ ہے یہ کس کام آتا ہے, اس کے کیا فائدے ہیں, آج سے پہلے میں نے اس کو دیکھا ہے کبھی کہ نہیں دیکھا, اور اس کے یہ یعنی کہ کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس پروڈکٹ کی یس کوالٹی سر کو خود میں دیکھنا ہے, غور کرنی ہے. اچھا پھر اس پروڈکٹ کا آپ کوئی ادھر سے نام دیکھ لیں اس کی کا. ایک طریقہ میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں, آپ اس کو گوگل ٹرینڈ کے اوپر جا کے بھی کر سکتے ہیں. گوگل ٹرینڈ آپ نے دیکھا ہوگا. یس سر بے شک ہاں اس کے اوپر جا کے آپ دیکھ لیں. تو دیکھیں اصل میں تو پتہ کیا ہے کہ اگر ہم زیادہ ریسرچنگ کرنے لگ جائیں نا تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہر چیز جو ہر کرائٹیریا کے اوپر پوری آ جائے. اب دراز کی پروڈکٹ ہوتی ہے, دراز کی پروڈکٹ ہم لگاتے ہیں, تو ایسا کبھی ممکن نہیں ہے کہ جیسے ہم چاہ رہے ہیں ویسی پروڈکٹ آ جائے. یعنی کہ 100% ہمیں 50% پروفٹ بھی ہو رہا ہو, وہ پرابلم سالونگ بھی ہو, وہ ٹوٹنے والی بھی نہ ہو, وہ سیزنل بھی نہ ہو. سمجھ رہے ہیں بات؟ ہاں ہماری یس سر جی جی خواہشات جو ہے نا وہ ایسی ہوتی ہیں, لیکن بزنس ایسی خواہشات نہیں رکھتا. بزنس میں رسک رہے گا ہی رہے گا, آپ کے ذہن کے اندر تھوڑا سا ڈاؤٹ رہے گا ہی رہے گا. ٹھیک ہے, اور ڈراپ جی شپنگ جی کے اندر تو آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے نا, یہ کانفیڈینس بلڈنگ چیز ہے کہ آپ کو کانفیڈینس یہاں سے بلڈ ہوگا, کیونکہ آپ کا نقصان تو نہیں ہونا نا. ایک تو گارنٹی میں دے رہا ہوں آپ کو کہ آپ نے یس سر پروڈکٹ لگائی ہے, ٹھیک ہے, وہ نہیں چل رہی, نہیں آ رہے کسٹمر, تو پھر کیا نہیں آ رہے تو نہ آئے. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے لیے. اب نیکسٹ انویسٹمنٹ تو نہیں ہے, صحیح کہتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے آپ کا, آپ نے نیکسٹ پروڈکٹ لگا دینی ہے. جب اس پہ آنے یس لگ سر جائیں گے تو پھر آپ پھر اور لگانے پروڈکٹ آپ لگاتے رہیں, اور لیکن اصل میں یہ ڈھونڈیں کہ سیزن کے لحاظ سے ڈھونڈیں, اور کچھ جی پرابلم سالونگ ڈھونڈیں تھوڑا سا, یعنی کہ مائنڈ کو تھوڑا سا چلائیں, آپ غور کریں. تو وہ آپ کو میں نے جو آئیڈیا اکٹھے کرنے ہیں وہ آئیڈیا انہی سے اکٹھے کرنے, جو آپ کے سامنے سلائیڈ ہے کہ آئیڈیا کہاں سے آئیں گے, سمجھ گیا. فیس بک گروپوں سے آئیں گے. اور لوگ فیس بک ایڈ چلاتے ہیں, وہ سیزن کے حساب سے چلا رہے ہیں نا, کچھ لوگ 10 سال سے کام کر رہے ہیں, وہ ایڈ چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب ان کی جی جی سوچ کو کہاں سے پڑھیں گے, اب اسی ایڈ سے ان کی سوچ کو چیک کر لیں گے. یہ بھائی صاحب یعنی کہ اتنے, یعنی ان کے اب اگر پیج میں جائیں گے تو ان کے پیچھے 10,000 ان کے فالوورز ہوں گے. تو جو بندہ 10,000 فالوور کو لے کے چل رہا ہے تو وہ کوئی عام سی پروڈکٹ تو نہیں لے کے آیا ہوا, اس نے کوئی اس پروڈکٹ میں اچھی چیز ملی ہے تو وہ لے کے آیا ہے نا. تو بے اس شک کی آپ اہمیت کو سمجھ جائیں گے کہ یہ پروڈکٹ میں کچھ نہ کچھ خاصیت موجود ہے جس وجہ سے یہ بندہ اس کو سیل کر رہا ہے. تو پھر بھی آپ نے تھوڑا سا اس کو 1-2 دن اینالائسس کر لینا ہے کہ یہ بندہ سیل کر رہا ہے اور کتنے بندے اس کو سیل کریں. کوانٹیٹی پہ نہیں جانا کہ اتنے بندے سیل کریں, بس یہ دیکھنا جی ہے کہ یہ پروڈکٹ اچھی ہے, اچھی ہونی چاہیے. بے شک اس کو 1000 بندہ ہی سیل کر رہا ہو, آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. 1000 بندہ اگر سیل کر رہا ہے تو کروڑوں کے اندر لوگ بیٹھے ہیں لینے کے لیے, تو ہزاروں میں سیل کروانے والے ہیں تو کروڑوں میں لینے والے ہیں. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کے پاس آرڈر آنے ہی آنے, پکی بات ہے. جی اور یس سر, کسی کا کوئی کوشچن؟ شکریہ سر, تھینک یو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میں نے یہ پوچھنا ہے کہ ہم کوئی بھی پروڈکٹ لگاتے ہیں تو اس میں منیمم اور میکسیمم کتنا مارجن ہمیں رکھنا چاہیے؟ جی یہ بھی اچھا سوال ہے. دیکھیں ابھی میں نے آپ کو وہ دکھائی تھی سلائیڈ, تو جی جی یہ اس میں 300 350 ہم نے رکھا تھا. دیکھیں ہاں جی یہ کوئی فکس نہیں ہے,
پروڈکٹ پہ ہے. اگر آپ کی پروڈکٹ ہاٹ پروڈکٹ ہے اور بکنے والی ہے نا, اچھی بکنے والی ہے, تو پھر آپ جی مارجن جتنا بھی رکھیں گے آپ کی پروڈکٹ آپ کو پتہ ہے سیل ہو جانی ہے. سمجھ رہے ہیں بات. اچھا وہ جی پروڈکٹ ٹھیک. جس کا میں نے آپ کو دکھایا ہے اس کے اوپر ہم 600 بھی مارجن رکھ کے بیچتے رہے ہیں, 500 بھی بیچتے رہے ہیں, 400 پہ بھی بیچتے رہے ہیں, 300 جی 350 رکھ کے مارجن بھی بیچتے رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں. تو ایسا ایسا جی جو ہے نا اس کو پھر آپ کو مارکیٹ میں دیکھنا پڑتا ہے کہ لوگ زیادہ, یعنی کہ اب یہ سارے کسٹمر وہ نہیں ہوتے جو آتے ہیں اور سارے لے کے چلے جاتے ہیں. آپ کو کسٹمر کچھ سکھا کے جاتا ہے. ایک کسٹمر آئے گا, کامنٹ کرے گا, آپ اس کو پرائز بتائیں گے یا وہ پرائز کی بات کرے گا, وہ کہے گا پرائز زیادہ ہے کم کریں. پھر دوسرا آئے گا, پھر وہ اگر یہ بات کرتا ہے, تیسرا آتا ہے, اور سارے ایک ہی بات کر رہے ہیں, تو آپ کو تھوڑی سی غور کرنی ہے پھر کہ کیا وجہ ہے کہ یہ کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے پھر آپ اس کی پرائز اس لحاظ سے رکھیں گے جو ہے نا وہ کسٹمر کو, یعنی کہ کوئی گلا نہ ہو, ان کے حساب سے ہو پرائز پروڈکٹ کے حساب سے. یہ نہیں کہ آپ اپنا 300 مارجن ایڈ کر کے بیٹھ جائیں اور کسٹمر اس کو لے ہی نہیں رہا, تو پھر وہ مارجن ایڈ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس میں یہی ہوگا کہ جی آپ ٹھیک. جو ہے نا پروڈکٹ کی ویزیبلٹی اور اس کی کتنی, یعنی کہ اپروچ ہے اس پروڈکٹ کی, اس حساب سے آپ مارجن ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم دوسرا, دراز دراز سے بھی ڈراپ شپنگ کر سکتے ہیں. نہیں ابھی ایسا کوئی ماڈل نہیں آیا, ان قریب آ جائے گا کہ ڈراپ شپنگ. آپ یعنی کہ ایسا کوئی, ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ ایسا کچھ ہو جائے تو یہ فائدہ مند ہوگا کہ دراز سے ڈراپ شپنگ کریں. دراز سے ڈراپ شپنگ بہت مشکل ہے, یعنی کہ وہاں پہ کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ ڈراپ شپنگ کرتے ہیں کسی پروڈکٹ کی, تو وہ آپ کو جو جس کا ہے آنر آپ کو اجازت نہیں دے گا نا. اور پھر آپ وہاں پہ جی ایسا نہیں ٹھیک. کر سکتے کہ وہاں پہ آپ پرائز, اگر اس اسٹور کے اوپر اگر پرائز 200 لگی ہے مثلا کسی چیز کی, تو آپ اس کو 300 تو میں سیل نہیں جی کر سکتے. سمجھ رہے ہیں بات. جی وہاں جی پہ جو جی پرائز ہے اسی میں رہے گی. تو وہاں سے ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس سپلائر سے بات کر لیں, سپلائر سے بات کر کے اسی پروڈکٹ کو آپ لیں, فیس بک پہ لے آئیں اسے, اور اسے کہیں کہ میں آپ کو آرڈر لے کے دوں گا, ڈراپ شپنگ کروں گا آپ کی, یعنی کہ دراز کو ایک پیچھے کر دیں. آپ اپنا علیحدہ سے کام یعنی کہ اس پروڈکٹ پہ کریں. تو وہ آپ کے جی پارسل جو ہے ٹھیک. وہ پھر کسی کوریئر سروس کے ذریعے بھیج دے گا, یا بے شک دراز کے ذریعے بھیج دے وہ, تو آپ کو اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ کا ایک یعنی کہ سسٹم جو ہے وہ علیحدہ بنے گا, فیس بک پہ بنے گا. آپ دراز کو یوز کر کے ڈراپ شپنگ نہیں ٹھیک. کر سکتے. تو کوریئر کس طرح ہم فائنڈ کر سکتے ہیں بیسٹ کوریئر کیش آن ڈیلیوری میں؟ کس طرح, مطلب جس طرح آپ بتا رہے نا کہ جو آپ نے فیسز کیے ہیں مشکلات, مطلب ہم کس طرح جی, مطلب بچ سکتے ہیں اس سے؟ کوئی ٹپس بتائیں اس کی کچھ. اس کی ٹپس, کوئی بھی کوریئر سروس جو ہے نا وہ اپنا بیسٹ دے رہی ہوتی ہے. اس میں کوریئر سروس کو ہم جی ایسے نہیں کہہ سکتے کہ میں یہاں پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی کوریئر سروس اچھی نہیں ہے. ہر کوئی کوشش کر رہا ہے, کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ان کا بزنس نیچے جائے, کوریئر سروس ان کی نہ چلے. مسئلہ یہ جی آتا ہے کہ آگے جو افراد ہوتے ہیں نا, جیسے رائڈر انہوں نے رکھے ہوتے ہیں, تو اس میں اچھے جی لوگ بھی ہوتے ہیں, برے لوگ بھی ہوتے ہیں. یہ تو آپ اس چیز کو تو آپ سمجھتے ہوں گے. اب جو اچھے لوگ ہیں بالکل. وہ تو سمجھتے ہیں کہ جا کر کسی نے یہ پروڈکٹ بھیجا ہے اتنی دور سے, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو پہنچا کے آئیں, کسٹمر کے حوالے کر کے آئیں. آیا کہ ان کو اس میں پروفٹ بھی ہوتا ہے, کمیشن بھی ہوتا ہے. لیکن بعض جو جی لوگ ٹھیک. ہوتے ہیں نا, ہم نے ہر سروس کو ہم نے کیا ہے, پیلیو ایکس تھی, میں اب یعنی کہ آپ نام نہیں بتاتا, کوریئر تھی, یعنی کہ تقریباً جو سروسز تھی نا ہم نے ان کو کیا ہے, جوائن کر کے دیکھا ہے. ایشو سب میں ہی ہے, پاکستان ہے نا تو ایشو تو ہے ہی ہے, لیکن آپ کو ہینڈل کرنا ہے. میں اسی لیے تو اس بات کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس آرڈر کے پیچھے لگنا ہے. اگر پیچھے لگیں گے جی نا آپ, ٹھیک. تو پھر تو وہ کوریئر جی سروس نا آپ کے اس کے چانسز کم ہیں کہ آپ کو نقصان ہو. اگر آپ نے پیچھے نہیں لگا, بے شک آپ کوئی بھی جتنی مرضی اچھی کوریئر سروس لیں ہیں, آپ کہیں نہ کہیں آپ کو دھوکہ دیں گے, وہ کہیں نہ کہیں آپ کو سر اولا کریں گے وہ. سمجھ رہے ہیں بات. جی ٹھیک. بہت بہت شکریہ سر, بہت بہت شکریہ. جی, اور کسی کا کوئی سوال ہو تو. جی جی, میں لنک سے, یہ کسی نے سوال کیا ہے کہ کسی سپلائر کا لنک دے دیں, ڈیٹا دے دیں. یہ واسف جی ہیں میں نے شاید. کیا تھا اس سوال. جی 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 میں نے کیا تھا.
دیکھیں سپلائر میں کوئی بھی سپلائر کمپلیٹ تو نہیں ہے، کسی کے پاس ہر چیز تو ہے نہیں. اب آپ کون بالکل سی ایسے پروڈکٹ چوز کرتے ہیں کون سی، اور پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے تھوڑا سا فیس بک کے اوپر نا اس طرح کی پروڈکٹ آپ لانچ کریں، ایسی لے کے ہیں کہ جو سیزنل ہو. میرے ایکسپیرینس جی کے ٹھیک مطابق نا تھوڑا سا آپ سیزنل لے کے ہیں. اب جیسے ہے پروڈکٹ آپ کی سردیوں کی ہو اور آپ گرمیوں میں بیچ رہے ہیں، تو فیس بک کے اوپر جی کیونکہ آپ آرگینک سیل کر رہے ہیں نا، آرگینک سیل کا مراد یہ ہے کہ وہ کسٹمر لیں گے جو اس کے اوپر آ رہے ہیں ڈیلی، فیس بک کے اوپر آ رہے ہیں وہی لے رہے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے دراز کے اوپر ایک ویب سائٹ ہے، وہاں سے لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ یہ سیلنگ پوائنٹ ہے، وہاں پہ جاتا ہی کسٹمر ہے. لیکن فیس بک کے اوپر سارے کسٹمر نہیں ہیں. ٹھیک اس کو تو فیس بک کے طور پہ ویسے یوز کر رہے ہیں، وہ ان کے سامنے پوسٹ آتی ہے تو ان کا ارادہ بنتا ہے. ارادہ کیسے بنے گا؟ جب پروڈکٹ یوزفل ہوگی تو ارادہ بن جائے گا. اب یوزفل کیسی ہوگی کہ گرمیوں کی پروڈکٹ سردیوں میں تو کوئی نہیں لے گا، تو ارادہ تو اسی پروڈکٹ پہ بنے گا جو ان کی فوری ضرورت ہوگی. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو فوری جی سر، ضرورت. یہ آپ نے یہ جو اپنی پروڈکٹ کی، سوری میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے یہ جو اپنی پروڈکٹ کی سیل دکھائی تھی ابھی، جو جی یہ آپ نے ایف بی کے تھرو کی ہے، ایڈس کے تھرو کی ہے چلا کے؟ جی کچھ بھی نہیں کیا، نہ ایڈ چلایا ہم نے، کچھ نہیں کیا، جسٹ پوسٹنگ کی ہے فیس بک گروپس کے اندر. آرگینک میں اس لیے تو جی کہہ رہا ٹھیک. ہوں، یہ کورس کے اندر ہم نے جو جو چیزیں کور کی ہیں وہ بیسک چیزیں کور کی ہیں. اگر کوئی ٹھیک اگر اس ٹھیک. تو اس کے اندر آپ نے جسٹ پوسٹنگ کرنی ہے فیس بک گروپ کے اندر جا کے، اور وہ فیس بک گروپ کے اندر جتنی بھی آڈینس ہوگی وہ آپ کی پوسٹ کو دیکھے گی اور ان میں سے آپ کی سیل ہونی ہے. اور ایک اور ٹپس میں آپ کو دے دوں کہ اگر آپ جی کی سر. ایک پوسٹ چل جاتی ہے، آپ دعا جی کریں کہ آپ کی پوسٹ چل جائے. جیسے آپ انشاءاللہ. تو پوسٹ جیسے چل جاتی ہے تو پھر سمجھیں فیس بک جیسی جگہ ہے ہی کوئی نہیں. فیس بک کے اوپر بہت آڈینس ہے، بہت آڈینس، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ آڈینس. اور ایسی ایسی آڈینس ہے کہ جیسے دراز پہ وہ جاتے ہی نہیں ہیں. دراز کا تو مجھے نہیں پتا کوئی اتنا لوگوں کو پتا ہو. ٹھیک ہے اچھی آڈینس ہے لیکن ہر کسی کو نہیں ہے. لیکن فیس بک تو آپ اندازہ لگا لیں، سمجھیں ہر بچے کے پاس ہے فیس بک. اس نے آئی ڈی بنائی ہوئی ہے اور فیس بک یوز کر رہا ہے وہ، اور آپ کی پوسٹ ان سب کے پاس جائے گی. تو آپ کامنٹس کے اندر بھی اپنے یعنی کہ پروڈکٹ دکھا سکتے ہیں. ایسے ہو آپ کو گروپ مل جائیں گے فیس بک کے اندر جہاں پہ سیلنگ گروپ وہ سیلنگ گروپ آپ جوائن کریں. ان سیلنگ گروپ کے اندر آپ پوسٹنگ کریں اور پروڈکٹ اچھی ڈھونڈیں اور اچھا سپلائر ڈھونڈیں تو آپ کو مارجن اچھا ملے گا. اچھا مارجن کی بات بھی آپ نے پوچھا تھا، اس کا یہ بھی ہے جی جی کہ میں نے پوچھا تھا. جی سپلائر اگر اچھا ہے نا، اگر آپ کو ریٹ اچھا مل رہا ہے تو پھر آپ کا مارجن جی خود بخود آٹومیٹکلی ہائی ہو جائے گا. اگر تو آپ کو سپلائر ہی اتنا مہنگا مل رہا ہے کہ آپ اس کے اندر اگر 100 200 ہی اور ایڈ کرتے ہیں اور اس کی پرائس بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل تو ہول سیلر ڈھونڈیں سر. جتنا ہو سکے. کوشش کریں کہ ہول سیلر آپ کو مل جائے کوئی اچھا سا جو آپ کو، اور پروڈکٹ کی رینج بھی تھوڑی رکھیں، 600 700 تک 800 تک رکھیں، اس سے زیادہ اوپر نہ جانے دیں. پھر زیادہ مہنگی چیز جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے. لوگوں کو شک تو ہوتا بالکل ہی ہے 100% پہ پروڈکٹ اچھی نہیں آنی، یہ تو ان کے ذہن میں ہے نا، پکی بات ہے. آپ کو یہ بلیو تو آپ جتنا بھی ان کو باتیں سنا لیں وہ آخری سوال یہ کہہ جائیں گے کہ پتہ نہیں، جب تک ہاتھ میں نہیں آ جاتی نا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. تو یہ ان کے ذہن میں ہے بات پکی. تو آپ نے اس جی چیز کو ذہن میں رکھنا ہے. تو اس لیے آپ پرائس کم رکھیں تاکہ وہ کہہ دیں کہ چلو کوئی نہیں 600 ہے نا 700 اتنے بھر دیتے ہیں. تو اس بھرنے سے کی وجہ سے آپ کا پروڈکٹ جائے گا. اور یہ آپ نے آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے اور اچھا پروڈکٹ بھیجنا ہے آپ نے تاکہ آپ کی بار بار سیل ہو. وہی کسٹمر بعد میں لوٹیں گے آپ کے اوپر. اور فیس بک کے اوپر ایک اور بھی ایشو آ جاتا ہے بعض دفعہ کہ اگر آپ کا کسٹمر اچھا نہیں فیڈ بیک نہیں دیتا تو وہ بیچارہ پھر سارے گروپوں میں جا کے آپ کی پوسٹیں لگاتا پھرے گا کہ اس بندے نے بالکل میرے ایسا ہی ساتھ ہے. دھوکہ کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر وہ پھر آپ کی آئی ڈی کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. اور پھر آپ 10 بندے جو ساتھ والے بھی ہوتے ہیں وہ بھی آپ پہ شک کرنے لگتے ہیں کہ یہ بندہ صحیح چیز نہیں بھیجتا. تو اس سے بھی سر آپ اس نے میں ہم ڈلیوری کے چارجز ان کو بتائیں گے کسٹمر کو، اگر کوئی آرڈر ہمیں دیتا ہے کہ مجھے گجرات میں یا لاہور میں کہاں مدد چاہیے بالکل تو 2 وہی پے میتھڈ کریں گے؟ ہوتے ہیں. جی پے وہ کریں گے. اس میں 2 طرح ہوتے ہیں. میں نے آپ کو ٹپس دیا ہے کہ ہم نے یہ میتھڈ آزمایا ہوا ہے کہ کسٹمر جو ہے نا فری شپنگ پہ زیادہ جو ہوتا ہے نا متاثر ہوتا ہے کہ فری شپنگ ہے. آپ کیا کریں، جو ٹھیک ٹھیک. جتنے چارجز ہیں ان کو اپنی قیمت کے اندر ایڈ کر لیں. جیب سے کوئی نہیں بھرے گا.
آپ نے وہی پرائز جو ہے اپنی اس پرائز میں ایڈ کر دینی ہے، تو آپ کی جو فری شپنگ ہو جائے گی، بس آپ ان کو کہیں آپ کو فری شپنگ ہے اتنے میں، کسٹمر خوش ہو جائے گا کہ ہمیں فری شپنگ مل رہی ہے۔ تو یہ ٹپس تھے میں نے آپ کو دیے ہیں، کلاس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں آپ کو یہ بھی سینڈ کر دوں گا۔ اور کوئی پارٹیسپیٹ، دو جی ضرور، پارٹیسپیٹ نے سوال پوچھے ہیں، سوال جنہوں نے پوچھے ہیں مجھے لگتا ہے انہیں سمجھ آئی ہوگی آپ کو، انشاءاللہ آپ سٹارٹ ضرور لیں گے، گروپ میں باتیں شیئر بالکل میرا کرتے اس رہیں میں گے۔ انٹرسٹ ہے کافی دیر سے۔ جی تو آپ بعد میں شیئر کر سکتے ہیں، آپ کو جیسے ضرورت ہو ہم سیشن پھر بھی رکھ سکتے ہیں۔ آج بہت تھوڑے پارٹیسپیٹ نے جوائن کیا، تو بہرحال 10 پارٹیسپیٹ تھے جن میں سے 4 پارٹیسپیٹ بچے ہیں، بعض کو شاید نیند آ گیا ہے یا بعض کا انٹرسٹ نہیں تھا یا کوئی ایسا مسئلہ تھا بھی ان کا، تو وہ ہوا ہے۔ لیکن بہرحال ہم اپنی کوشش کریں گے، جن جن کو جہاں جہاں تک بات پہنچا سکیں پہنچائیں گے۔ آگے ہر کسی کی اپنی محنت ہے، جو جتنی محنت کرے گا اس کو اتنا صلہ اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے۔ جی بالکل تو ایسے ہی سر، بہت بہت شکریہ سر۔ جی تو کلاس اینڈ کرتے ہیں، کسی کا سوال ہو جو باقی جو پارٹیسپینٹ ہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ جی کسی کا سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں آپ، نہ تو پھر اینڈ کرتے ہیں، بتا دیں۔ بس سر ہو گئی یہ کلاس، بڑی پروڈکٹیو رہی، فروٹفل رہی، شکریہ۔ انشاءاللہ سر نیکسٹ دیکھیں کب رکھتے ہیں کلاس، تھوڑا سا اس سے بیسک سے اوپر جائیں پھر سٹارٹ تو ہم لیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سٹارٹ کر دیں گے لازمی، کل سے لیکن انشاءاللہ فیس سٹارٹ کر بک دیں گے۔ پہ اگر آپ کرتے ہیں تو فیس بک کے لیے تو میں نے پوری کوشش کی ہے آپ کو سارا کچھ کور کر دوں، ہر چیز کو جی میں نے سر نا۔ کچھ انسٹاگرام کو بھی بتا دیں گے، جی انسٹاگرام کے حوالے سے بھی۔ جی انسٹاگرام پہ بھی کچھ نہیں ہے، انسٹاگرام پہ آپ پیج بنا لیں، جیسے آئی ڈی ہوتی ہے اسی آئی ڈی اس میں، یعنی کہ آئی ڈی ہوتی ہے نا اسی پہ آپ سیل کر سکتے ہیں۔ اس آئی ڈی پہ آپ جی ٹھیک نام دے لیں اسٹور کا، جیسے ایک لنک کریں نا اس کو سارے سوشل میڈیا کو، جیسے بالکل آپ نے ایک گروپ بنایا، ایک پیج بنایا فیس بک کے اوپر، اس کا ایک نام رکھا ہے، کوئی بھی نام آپ نے رکھا ہے، ٹھیک ہے، اسی نام کا آپ ایک انسٹاگرام پہ بنا دیں، ٹھیک ہے۔ اب ٹک ٹاک کا جی زمانہ ٹھیک، ہے، اب ٹک ٹاک کی آئی ڈی بنا لیں ایک، اسنیپ چیٹ کا ایک دور ہے، اسنیپ چیٹ کے اوپر آپ چلے جائیں، سمجھ رہے ہیں، تو اس کی جی جی اسی سر، نام سے بنا رہے ہیں، تو انہی ویڈیوز کو، انہی چیزوں کو، انہی پوسٹوں کو سارے پلیٹ فارم سے پھیلا دیں، ٹھیک ہے۔ وہ جب سارے پلیٹ فارم پہ جائیں گی تو کہیں سے بھی کوئی بھی آڈینس آئے، آپ نے سب کو ڈیل کرنا ہے، آپ کا کام یہ ہے۔ تو آپ اس چیز کو جیسے جیسے کرتے جائیں گے آپ کو خود ذہن کے اندر طریقے، یعنی کہ آئیڈیاز آئیں گے آپ کے کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ اور بزنس کے اندر آپ کے مطابق آئیڈیاز آپ کا ذہن ہی آپ کو دے سکتا ہے، میں آپ کو صرف بالکل ایک سمت دے سکتا ہوں کہ اس سمت میں چلیں آپ، اس سمت کے علاوہ جو جو چیزیں آپ نے کرنی ہے وہ آپ نے اپنی سوچ سے کرنی ہے، پھر آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ کاپی پیسٹ کریں گے کہ بالکل میں نے جو بتا دیا اسی پہ چلتے رہنا ہے تو پھر وہ اتنا ہی رزلٹ آئے گا جتنا کہ یعنی کہ آپ کے، یعنی کہ آپ کی جو خواہشات ہیں اس کے مطابق نہیں آئے گا، پھر وہ ایک حد میں ہی آئے گا، جتنا آپ نے کاپی پیسٹ کیا وہ کاپی پیسٹ رزلٹ آتا رہے گا۔ اس سے کچھ بڑا کرنے کے لیے آپ کو خود سے آئیڈیاز لانے ہوں گے زیادہ سے زیادہ، اور اس کے لیے میں نے آپ کو ٹپس بتائی ہیں، آپ ان کو فالو کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ جی اور کوئی سوال جی کسی ٹھیک، کا؟ تھینک یو، شکریہ۔ سیشن ہم کلوز کرتے ہیں انشاءاللہ، نیکسٹ سیشن جو ہے کوئی پتہ نہیں ہے کب ہوتا ہے یا نہیں بھی ہوتا، جی سر۔ تو آپ کے انٹرسٹ پہ ہے، جتنے لوگ انٹرسٹ کریں گے، انٹرسٹ لیں گے، ویسے جو ہے نا ڈراپ شپنگ پروفیشنلی یہ تھا فیس بک کے لیے، تو جو چیزیں ہم نے کی ہیں ان کو ہم نے شیئر کیا ہے، تو یہ سیشن دوبارہ بھی رکھیں گے ہم اسی بیسک کا، یعنی کہ جو پارٹیسپیٹ نہیں لے سکے ان کے سوال جواب ہوں گے، تو ٹائمنگ کا مسئلہ ہوگا بعض کو، یا کسی کو کوئی مسئلہ ہوگا تو اس طرح کا مسئلہ ہوں گے تو ہم رکھ سکتے ہیں۔ اس کے حوالے سے ہم نے گروپ بنایا ہوا ہے، آپ گروپ میں ایکٹیو رہیں، گروپ میں سوال جواب کریں، آپس میں بات چیت کریں، ہمارے ساتھ ہوا ہم بھی جتنا ٹائم ہوا انشاءاللہ ہم بھی وہاں پہ رپلائی کریں گے، کوئی ایشو آ رہا ہے، کوئی مسئلہ آ رہا ہے شیئر کریں، ہم آپ کو رپلائی دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی جی سر، ضرور سر۔ ٹھیک ہے، سارے تھینک یو اپنا ویری مچ سر، خیال شکریہ بہت۔ رکھیے گا، بہت بہت شکریہ سب کا، کیا ہم نے وقت دیا۔
ہماری جو آپ ہمارا کا جو شکریہ سر. مقصد ہے آپ کا وہ شکریہ. پورا بالکل ہوگا تبھی جب آپ کام کریں گے. جب آپ جی کچھ کریں انشاءاللہ. گے تو پھر ہمارے یہ کرنے کا کچھ فائدہ ہوگا. ہمیں بھی خوشی ہوگی کہ ہمارے بتانے سے کسی نے کچھ عمل کیا. جب ہم بالکل صرف انشاءاللہ ضرور. جی آپ شروع کریں. پریشانی ہونے والی بات نہیں ہے. میں آپ کو یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ واحد چیز ہے ڈراپ شپنگ جو آپ کو سکھا دے گی، کاروبار سکھا دے گی آپ کو کہ بزنس ہے کیا چیز. بعض لوگ آتے ہیں جنہیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا چیز ہے، کیسے کرنا ہے. وہ بس جسٹ آتے ہیں، انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں کہ ہم نے ₹1,00,000 انویسٹمنٹ کر دی. وہ جب لاکھ کے بعد ان کو بیچاروں کو کچھ بچتا نہیں ہے نا، تو اسی ٹائم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. پھر تو یہ تو کوئی طریقہ کار نہ ہوا نا کہ آپ نے بس آئے اور آتے ہی پہلے تو انویسٹمنٹ کر دی اور پھر ایک دم بھاگ گئے. یہ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے بزنس کا. بزنس ٹائم مانگتا ہے اور آپ یعنی کہ ٹائم دیں سے یہ طریقہ بیسٹ ہے. ڈراپ شپنگ کریں آپ کم سے کم جو ہے نا، جتنا عرصے تک آپ بزنس کے قابل نہیں ہو جاتے اس وقت تک ڈراپ شپنگ کریں. آپ پیسہ کمائیں. آپ جب اچھا خاصا پیسہ آ جائے گا اپنی انویسٹمنٹ شروع کر دیں اور لوگوں کو ہائر کرنا شروع کر دیں. آپ سپلائر بن جائیں. پھر لوگ آپ کے آ جائیں گے نیچے، ڈراپ شپنگ کریں گے آپ سے، آپ ان کی ہیلپ بھی کریں اور پیسہ بھی کمائیں. تو یہ طریقہ کار جو ہے آپ کو سمجھ آنا چاہیے. ٹھیک ہے، اب ٹائم کافی ہو گیا. اللہ حافظ. جی سر ٹھیک. خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر. انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ سر. اوکے، اللہ اللہ حافظ. حافظ. اللہ حافظ.